أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم سوائے اس کے نہیں اصل بات تو یہ ہے کہ حرم علیکم المیتہ تمہارے اوپر مردار کو حرام کیا ہے والدم اور خون کو حرام کیا ہے ولحم الخنزیر اور خنزیر کے گوشت کو حرام کیا ہے وما اہل بہ لغیر اللہ اور ہر وہ چیز حرام کی ہے جس پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا ہو، یعنی کسی اور کے نام پر نامزد کیا گیا ہو۔ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، پس جو مجبور ہو جائے نہ تو وہ خواہش مند ہو نافرمانی کرنے کا اور نہ ہی وہ حد سے بڑھنے والا ہو، فلا اثم علیہ، تو ایسے شخص پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور ہمیشہ رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت کا ترجمہ اور کچھ مفہوم گزشتہ درس میں بیان ہو چکا۔ اس میں ایک دو باتیں اس کے مفہوم کے حوالے سے ذہن میں رہنی چاہیے کہ چار باتیں اللہ کریم نے یہاں پہ جو حرام کی ہیں ان کا تذکرہ فرمایا ہے، اور یہ جو انما کا حصر ہے، میں نے گزشتہ درس میں عرض کیا تھا کہ یہ حصر اس شبے میں نہ ڈالے کہ اس کے علاوہ کوئی اور چیز حرام نہیں ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں حرام ہیں۔ حلت اور حرمت کا اختیار اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ جس چیز کو حلال کر دے وہ حلال ہے، اللہ تعالیٰ جس کو حرام کر دے وہ حرام ہے۔ یہ صرف ایک خاص سیاق و سباق میں، یہ خاص تناظر میں یہ کلمہ حصر ہے، کیونکہ مشرکین مکہ نے بھی اور یہودیوں نے بھی اپنے اوپر بہت سارے جانور حرام کر رکھے تھے مختلف وجوہات کی بنیاد پر، جس کا ذکر بھی آتا ہے، جیسے بحیرہ، صائبہ، وسیلہ، حام، قرآن پاک کے اندر اس کا ذکر ہے کہ یہ انہوں نے مختلف قسم کے جانور مختلف وجوہات کی بنیاد پر اپنے اوپر حرام کر رکھے تھے۔ تو بتایا اصل میں یہ جا رہا ہے کہ ہر پاکیزہ چیز جو اللہ نے حلال کی ہے، گزشتہ آیات میں بتایا کہ وہ کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو، اور اللہ نے ان کو حرام کب کیا ہے؟ اللہ نے تو یہ چیزیں حرام کی ہیں، وہ چیزیں حرام نہیں کی۔ اور یہاں جو چار چیزیں بیان کی ہیں، اس کے علاوہ بھی یہ اس مضمون کی آیت میں پہلے بتا چکا ہوں پچھلے درس میں کہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 145 اور یہ والی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 173، اس کے علاوہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3، اس کے علاوہ سورۃ النحل کی آیت نمبر 115، یہ چار مقامات پر اللہ کریم نے یہ تقریباً ایک ہی موضوع کی جو آیت ہے، یہ چار مقامات پر آئی۔ ان چاروں مقامات پر بنیادی چیزیں یہ ہیں، لیکن بعض کا فرق ہے۔ سب سے زیادہ جامع ان میں سے وہ آیت ہے جو سورۃ المائدہ کے اندر ہے، وہاں پہ 11 چیزیں ایک ہی لائن میں رکھ کے اللہ کریم نے بتا دیا کہ یہ چیزیں حرام۔
اب اس حلت اور حرمت کو اس طرح سے قطعی اور حتمی نہیں سمجھنا کہ بس اس کے علاوہ اور کوئی چیز حرام نہیں ہے، بلکہ اس کے علاوہ وہ حلت اور حرمت کا اصول جو اللہ کریم نے دیا ہے وہ بھی اس کے ساتھ شامل ہوگا، ایڈ ہوگا۔ وہ کیا ہے؟ ایک تو آیت نمبر 157 سورۃ الاعراف کی وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اختیار کہ آپ جس کو حلال ٹھہرائیں وہ حلال ہے، جس کو آپ حرام ٹھہرائیں وہ حرام ہے۔ اور اس سلسلے میں آپ نے ایک اصول بتایا ہے، یعنی درندوں میں جتنے ذو ناب ہیں وہ سارے حرام ہیں، اور پرندوں میں جتنے ذو مخلب ہیں وہ سارے حرام ہیں۔ اب ذو مخلب اور ذو ناب، ذو مخلب پرندوں میں اور ذو ناب درندوں میں اگر وہ نہیں ہے تو وہ سب حلال ہے۔ گویا حرام کا دائرہ وہ محدود ہے، حلال کا دائرہ وسیع ہے۔ جس پر نشانی حرام کی آ جائے وہ حرام ہوگا۔ اور ذو مخلب اور ذو ناب سے کیا مراد ہے؟ ذو ناب سے وہ چوپایا یا درندہ مراد ہے جو اپنے دانتوں سے اپنے شکار کو پکڑتا ہے، وہ ذو ناب ہے۔ لہٰذا ہر وہ درندہ جو اپنے دانتوں سے پکڑ کر چیر پھاڑ کر دیتا ہے اپنے شکار کو، وہ حرام ہو جائے گا، چاہے آپ کو اس کا نام آئے چاہے نہ آئے۔ جس کے اندر یہ صفت پائی جائے گی وہ حرام ہوگا۔ اسی طرح ذو مخلب، جو پنجے کے ساتھ، ایسا پرندہ جو پنجے کے ساتھ شکار کرتا ہے اور پنجے کو بطور شکار کے ٹول کے استعمال کرتا ہے، وہ ذو مخلب ہے، لہذا وہ بھی سب حرام ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ چیزیں نام لے کر حرام کی ہیں، مثلا گدھا حرام کیا ہے، کچھ ایسی چیزیں حرام کی، کتا حرام کیا ہے، کچھ چیزوں کے نام لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ کے پاس اتھارٹی ہے، وہ ساری چیزیں حرام ہوں گی۔ گویا یہ صرف 4 چیزیں حرام نہیں ہیں بلکہ وہ ساری چیزیں بھی حرام ہوں گی جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا۔ کسی شخص کو یہ شبہ نہیں ہونا چاہیے اس بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ جو المیتہ اور الدم، اس کا بالکلیہ، یہ الف لام معرفہ کا ہے، بالکلیہ حرام ہو گیا المیتہ، ہر قسم کا مردار حرام اور ہر قسم کا خون حرام۔ اب اس میں بھی تخصیص قرآن پاک نے خود بھی کر دی۔ سورۃ الانعام کی جو آیت نمبر 145 جس کا میں نے ذکر کیا، اس میں بھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس کی وضاحت فرمائی کہ جو دم ہے اس سے مراد ہر قسم کا خون نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد دم مسفوح ہے۔ دم مسفوح کا مطلب یہ، یعنی سورۃ الانعام کی آیت نمبر 145 میں او دم مسفوحا کے الفاظ، یا پھر جو بہنے والا خون، اس سے مراد وہ خون ہے جو بہنے والا، یعنی جب ذبح کیا جاتا ہے اور اس وقت جو خون بہہ جاتا ہے وہ بہنے والا خون سارے کا سارا حرام۔ لیکن جو خون گوشت کے ساتھ لگا رہ جائے وہ حرام نہیں ہے۔ اور ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وضاحت، اور پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ جب میں گوشت پکاتی تھی تو گوشت کے اوپر زردی سی آ جاتی ہے، جو خون گوشت کے ساتھ لگا ہوتا ہے، اور وہ اگر آپ دھو بھی لیں اس کے باوجود اس کے اوپر کچھ آ جاتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بارے میں قطعاً کوئی کراہت نہیں فرماتے تھے، ناپسندیدگی نہیں فرماتے تھے، بلکہ آپ اس کو تناول فرما لیتے تھے باوجود اس بات کے کہ اس کے اوپر وہ زردی سی آئی ہوئی ہوتی تھی۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ خون صرف دم مسفوح حرام ہے، لیکن جو دم مسفوح ہے، بہنے والا خون، وہ اگر روک لیا جائے کسی بھی جانور کے اندر، وہ رک جائے کسی بھی وجہ سے، تو وہ جانور بھی حرام ہو جائے گا۔ یعنی اس میں یہ نہیں ہے کہ دم مسفوح کی وجہ سے بھی دم مسفوح نہ بہنے کی وجہ سے بھی جانور حرام ہو سکتا ہے، اور وہ المیتہ کے حکم میں آ جائے گا۔ المیتہ سے ویسے تو مراد وہ ہر وہ جانور ہے جو مردار ہے، جس کو ذبح کیے بغیر جو مر گیا اور وہ مردار ہے، لیکن اس میں یہ بات ذہن میں رکھیے کہ وہ دم مسفوح ایک تو مردار ہے کہ وہ مر گیا، چاہے اس کا خون بہا ہے چاہے نہیں بہا، ہو سکتا ہے اس کو گولی لگی ہو یا کوئی زخم آیا ہو، اور وہ آپ نے اس کے اوپر اللہ کا نام نہیں لیا، تکبیر نہیں پڑھی اور وہ مر گیا، تو وہ حرام ہے، وہ المیتہ کے حکم میں ہے۔ ہر طرح کا مرا ہوا جس کو شرعی طریقے سے ذبح نہ کیا گیا ہو، اب شرعی طریقے سے جب ذبح کیا جاتا ہے تو اس میں سے خون نکلتا ہے جس کو ہم دم مسفوح کہتے ہیں، جو حرام ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ المیتہ اور دم مسفوح ان کا بھی آپس کے اندر کے تعلق ہے کہ دم مسفوح نہ بہنے کی وجہ سے بھی المیتہ ہو سکتا ہے، جیسا کہ سورۃ المائدہ کے اندر 4 کیٹیگریز اللہ کریم نے بیان فرمائی ہیں: المنخنقہ، الموقوذہ، المتردیہ اور النقیہ۔
یہ 4 کیٹیگریز ہیں کہ وہ حرام ہیں، اسی طرح حرام ہے جس طرح لحم خنزیر یعنی خنزیر کا گوشت جس طرح حرام ہے، اسی طرح وہ 4 کیٹیگریز بھی حرام۔ وہ چاروں کیٹیگریز کیا ہے؟ اس میں جو منخنقہ ہے، جس جانور کا گلا گھٹ جائے، یہ سورۃ المائدہ کے اندر ہے، جس جانور کا گلا گھٹ جائے اور رسی کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے اور وہ مر گیا، وہ بھی حرام ہے۔ اسی طرح موقوذہ، جو چوٹ لگ کے مر گیا، کوئی بھی کسی قسم کی چوٹ لگی، زخم نہیں آیا، چوٹ لگی اور مر گیا۔ متردیہ کا مطلب ہوتا ہے جو کسی بلند جگہ سے گرا، پہاڑ وغیرہ سے یا اونچی جگہ سے کوئی جانور گرا اور گر کے مر گیا۔ اور چوتھا ہے النطیحہ۔ النطیحہ کہتے ہیں جس کو سینگ مارا گیا ہو، کسی جانور نے ٹکر ماری ہو، ویسے تو سینگ مارنا کہتے ہیں لیکن کسی بھی طرح کی ٹکر سے کسی ایک جانور نے دوسرے کو ٹکر مار دی اور مر گیا، اور وہ بھی حرام۔ یہ چاروں حرام ہونے کی وجہ کیا ہے؟ اس چاروں کے حرام ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ دم مسفوح جو بہہ جانا تھا اور جو بہہ جانے کے بعد اس نے حلال ہونا تھا، یعنی ذبح ہونا تھا، اور ذبح ہونے کے بعد اس نے حلال قرار پانا تھا، وہ ہو نہیں سکا۔ لہٰذا وہ دم مسفوح نہ بہنے کی وجہ سے، چونکہ وہ اندر رہ گیا چاروں کی، اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے استثناء فرمایا ہے کہ صرف چوٹ لگنا اس کی وجہ نہیں ہے، کسی بھی جانور کے حرام ہونے کی وجہ چوٹ لگنا، گلا گھٹ جانا یا سینگ لگ جانا، ٹکر لگ جانا، یہ وجہ نہیں ہے۔ اس کا استثناء فرما دیا وہیں پہ، الا ما ذکیتم، گلا گھٹا ہو کوئی حرج نہیں ہے، سینگ لگا ہو، ٹکر لگی ہو، جانور گرا ہو، کوئی یہ چاروں وجوہات موجود ہوں، الا ما ذکیتم، لیکن تم نے اگر شرعی طریقے سے ذبح کر لیا ہے تو پھر وہ حلال ہو جائے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اصل میں شرعی طریقے سے ذبح کرنا وہ وجہ ہے جس کے ذریعے سے دم مسفوح بھی نکلتا ہے اور پھر وہ جانور حلال قرار پاتا ہے۔ اب آپ اس تناظر میں دیکھ لیجئے کہ اس وقت پوری دنیا میں جو ذبح کے طریقے رائج ہیں، اس میں اگر دم مسفوح کو اس طرح سے نکال دینے کا طریقہ رائج نہ ہو، کسی اور طریقے سے گلا کاٹا جائے، یہ ذبح کرنے کا مطلب صرف گلا کاٹنا نہیں ہے، بلکہ ذبح کرنے کا مطلب خون بہانا ہے، اور خون کس طرح سے بہے گا؟ جس طرح سے شریعت نے طریقہ بتایا ذبح کرنے کا کہ اس کی شاہ رگ کاٹ دی جائے، باقی گردن جو ہے اس کے ساتھ جڑی رہے، اور میڈیکل سائنس بھی یہ کہتی ہے کہ جب اس کے جو خون کی جو مین سورس ہے، جو مین سپلائی ہے دماغ کو، وہ کاٹ دی جاتی ہے، باقی اس کے ساتھ جو دماغ کا جو جسم کے ساتھ جو تعلق ہے وہ قائم رہتا ہے، تو اس صورت میں دماغ پورے جسم کو حکم دیتا ہے کہ وہ خون اوپر بھیجے۔ ظاہر ہے خون کی کمی واقع ہو جاتی ہے درمیان میں سے سپلائی لائن کٹ جانے کی وجہ سے۔ جب وہ پورے جسم کو خون بھیجنے کا حکم جاری کرتا ہے تو پورے جسم سے خون نچڑ کے اوپر کو آتا ہے، اور وہ آگے سے سپلائی لائن کٹی ہوتی ہے اور سارا نکل جاتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جب جانور کو ذبح کیا جاتا ہے تو کچھ دیر تک، جب تک جانور تڑپتا ہے اس وقت تک وہ خون بہہ رہا ہوتا ہے، وہ سارا بہنے والا خون دم مسفوح ہے اور وہ سارا کا سارا حرام۔ اگر وہ رک گیا، آپ نے کوئی بھی ایسا طریقہ ذبح کا ایجاد کر لیا یا طریقہ اختیار کر لیا کہ وہ دم مسفوح اس کے اندر رہ جائے، تو وہ حرام ہوگا۔ اس کے لیے میں ایک بات ضرور آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ دنیا میں آج کل بڑے بڑے سلاٹر ہاؤسز بنے ہوئے ہیں، اب پاکستان میں بھی سلاٹر ہاؤسز کا رواج ہونے لگا ہے، اور خاص طور پہ جب ہم باہر کی دنیا میں اور ڈیولپ دنیا میں جاتے ہیں جہاں پہ مزدوری بہت مہنگی ہے، تو وہاں پہ بڑے بڑے سلاٹر ہاؤسز ہیں، وہاں بڑے جانور ہوں یا چھوٹے پرندے ہوں جن کو بھی ذبح کیا جاتا ہے وہ سلاٹر ہاؤسز کے اندر ذبح کیا جاتا ہے۔ چین لگی ہوتی اور چین کے اوپر جانور ٹنگے ہوتے ہیں اور وہ چل رہے ہوتے ہیں، چین چل رہی ہوتی ہے اور وہ جانوروں کو ذبح کرنا ہوتا ہے۔ اب ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ ان جانوروں کو پکڑ کر، وہاں آدمی کھڑے ہوئے ہوں اور وہ ایک ایک کو پکڑ کر ذبح کریں، ساتھ بسم اللہ واللہ اکبر پڑھیں، اللہ کا نام لیں اور اس کو ذبح کرتے جائیں اور وہ آگے آگے چلتے جائیں، پھر تو ہو جائے گا وہ حلال۔ لیکن وہاں پہ اکثر تو ایسے ہیں کہ انہوں نے کٹر لگائے ہوئے ہوتے ہیں، اور جب وہ چین پاس سے گزرتی ہے تو وہ کٹر جو ہے وہ خود بخود اس کا گلا کاٹ دیتا ہے۔ اب اگر گلا کاٹنے کے لیے وہ کٹر لگا ہوا ہو یا مینولی وہ آدمی خود ذبح کر رہا ہو، دونوں صورتوں میں جانور اگر پھڑپھڑا رہا ہے، وہ لٹکا ہوا بھی ہو، تو وہ تو ہلتا ہے، اور ہلتے ہوئے جانور کو پکڑ کر چھری پھیرنا بھی یا کٹر کے سامنے رکھنا بھی، دونوں صورتوں میں اس پہ ٹائم لگتا ہے۔ ٹائم لگتا ہے تو اس پر ذبح کرنے میں کاسٹ زیادہ آتی،
جب کاسٹ زیادہ آتی ہے تو اس کو بچانے کے لیے وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ جانور کو چین پر ڈالنے سے پہلے، بلکہ وہ چین وہاں پہنچنے سے پہلے وہ ایک پانی میں سے ہو کے آتی ہے اور پانی میں ڈبکی لگا کے جانور کو وہاں پہنچاتے ہیں، اور وہ ڈبکی جس پانی میں لگواتے ہیں اس میں کرنٹ چھوڑا ہوا ہوتا ہے، اس سے جانور کو بے ہوش کرنا مقصود ہوتا ہے کہ جانور بے ہوش ہو جائے، اور اس کے بعد وہ تاکہ ذبح کرنے کے لیے بھی یا کٹر کے سامنے آنے کے لیے بھی اب جانور ہلے نہ، پھڑپھڑائے نہ، اس پہ بہت کم وقت لگے اور وہ آرام سے وہ ذبح ہو جائے۔ اب اگر تو کٹر لگا ہے تو وہ تو ویسے ہی حلال نہیں ہے، کٹر والا کوئی بھی اگر ہوگا سلاٹر ہاؤس تو وہ تو اس کے تو حلال ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے، چاہے بھلے آپ وہ کسی مسلمان کا ہو، جو مرضی ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہاتھ سے بھی ذبح کیا جا رہا ہے، لیکن اس کو کہتے ہیں سٹن کرنا، وہ جو کرنٹ چھوڑا ہوا ہوتا ہے وہ سٹن کرنے کے بعد پھر وہ آتا ہے۔ اب اگر سٹن کر دیا گیا ہے، اور بڑے جانوروں کو سٹن کرنے کے اور طریقے ہیں، ان کو بعض کو انجیکشن لگایا جاتا ہے، بعض کو ان کو بھی ڈبکی دی جاتی ہے، جھٹکا لگایا جاتا ہے، بہرحال جانور کو سٹن کرنے کے بعد وہ چین پہ سامنے آتا ہے اور اس وقت آپ نے ذبح کرنا۔ تو سٹڈی یہ بتاتی ہے کہ جس وقت سٹن کیا جاتا ہے تو اس وقت ویسے تو اس کو بے ہوش کرنا مقصود ہوتا ہے، لیکن 20% مرغیاں اس وقت مر جاتی ہیں، لیکن کون سی مرغی مری ہوئی ہے اور کون سی مرغی زندہ ہے یہ تو کچھ نہیں پتا، اور جب آپ ذبح کر کے ویسے گلے پہ چھری پھیر کے اس کو بھیج رہے ہیں تو یہ الگ ایک یعنی موضوع ہے کہ 20% تو اس میں سے مردہ ہے ہی نا، اور جس میں آپ 20% مردہ سمجھ رہے ہیں، 20% کیا 1% بھی اگر اس میں مردہ ہو تو اس کو آپ حلال تو نہیں کہہ سکتے۔ لیکن اس میں جو اصل بات اس آیت کے حوالے سے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جب اس کو سٹن کیا جاتا ہے تو دم مسفوح اندر سکڑ جاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جہاں بھی کرنٹ لگتا ہے تو وہ بجلی جو ہے، کرنٹ جو ہے، وہ سب سے پہلا کام یہ کرتے ہیں خون کو خشک کر دیتے ہیں۔ لہذا سٹن کرنے کے بعد جانور جتنے بھی حلال طریقے سے ذبح کیا جائے، جتنے بھی شرعی طریقے سے اس کو ذبح کیا جائے، اس کے اندر وہ جو شرعی طور پر ذبح کرنے کی حکمت ہے وہ موجود ہی نہیں ہوتی سرے سے۔ لہذا ایسے سارے سلاٹر ہاؤسز جہاں پہ سٹن کرنے کے بعد ذبح کرنے کا طریقہ کار موجود ہو، وہ چاہے پاکستان میں ہو چاہے پاکستان کے باہر ہو، یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ وہ شریعت اسلامیہ اور قرآن کے اس مقتضا کے خلاف، اس کے اندر دم مسفوح موجود ہے اور دم مسفوح حرام ہے، اور یہ اسی طرح حرام ہے جیسے لحم خنزیر حرام ہے۔ لہٰذا ایسا کوئی بھی سلاٹر ہاؤس اس سے ذبح ہو کر اگر آیا ہے تو وہ آپ کو کسی بھی صورت استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے حوالے سے ایک تو بات یہ تقاضا، شرعی تقاضا ذہن میں رکھنا۔ دوسرا یہ کہ المیتہ اور الدم، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، حجیت حدیث کا بہت اہم مقام ہے یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، آپ کا ارشاد اقدس ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 2 مردار اور 2 خون حلال کیے۔ یہاں پہ تو اللہ تعالیٰ نے المیتہ اور الدم حرام قرار دے دیا۔ لہذا جو لوگ کہتے ہیں کہ قرآن حجت ہے اور حدیث حجت نہیں ہے، ان کے لیے عرض یہ ہے کہ المیتہ جب حرام قرار دیں گے تو ہر قسم کا المیتہ حرام ہو، الدم حرام ہوا تو ہر قسم کا دم حرام ہو گیا۔ اور یہ بات میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ یہ صرف یہاں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 173 میں نہیں ہے، بلکہ یہ سورہ نحل کی آیت نمبر 115 میں بھی ہے، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 میں بھی ہے، اور سورۃ الانعام کی آیت نمبر 145 میں، 4 جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا۔ لہذا وہ تو حرام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ احلت لنا میتتان و دمان، 2 خون اور 2 مردار ایسے ہیں جو ہمارے لیے حلال کیے گئے۔ اب وہ 2 خون اور 2 مردار، فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ الْحُوتُ وَالْجَرَادُ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو میتتان ہیں، 2 مردار جو حلال کیے گئے ہیں، وہ مچھلی اور مکڑی، والدمان، اور جو 2 خون ہیں جو حلال کیے گئے ہیں وہ ہیں الکبد والطحال، وہ ہیں کلیجی اور تلی، یعنی وہ منجمد خون ہے لیکن وہ حلال ہے۔ اب اندازہ کیجئے کہ جو شخص قرآن کو حجت کہتا ہے اس کے نزدیک تو ہر قسم کا مردار حرام ہوگا۔ اب صرف جو 2 مردار حلال ہوئے ہیں، مچھلی اور مکڑی، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے حلال ہوئے ہیں، قرآن نے اس کو حلال نہیں کیا۔ لہٰذا جو شخص مچھلی کھاتا ہے اور پھر حجیت حدیث کا قائل نہیں ہے، یعنی بڑی مضحکہ خیز بات ہے
کہ وہ مچھلی پھر کس شریعت کی بنیاد پر کھاتا ہے؟ اس سے صرف یہ سادہ سا سوال ہے کہ آپ کو مچھلی کس نے حلال کی ہے؟ قرآن نے تو المیتہ حرام قرار دے دیا، حرمت علیکم المیتۃ والدم، سورۃ المائدہ کے اندر فرمایا یہاں انما حرم علیکم المیتۃ والدم، اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ جو اتھارٹی آیت نمبر 157 سورۃ الاعراف کے اندر ملی ہے کہ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حلال قرار دے دیں وہ بھی حلال ہے، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حرام قرار دے دیں وہ بھی حرام ہے۔ اب مقنن اول اور اصل مقنن جو ہے، اصل قانون ساز ہستی، وہ تو اللہ کریم کی ذات ہے، لیکن اللہ کریم نے اتھارٹی دی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ جو بھی بات کریں گے، آپ چونکہ اللہ کے حکم کے مطابق کرتے ہیں، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، آپ چونکہ اس وقت تک کوئی حکم جاری نہیں کرتے جب تک اللہ کریم کی طرف سے وحی نہ آ جائے، لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر یہ حکم جاری کیا ہے تو یہ وحی الہی کے مطابق ہے، اور یہ حجیت حدیث کا ایک بہت ہی اہم مقام ہے کہ المیتہ، اس میں ایک مچھلی اور ایک مکڑی، اور مکڑی سے مراد یہ مکڑی نہیں ہے جس کو ہم عنکبوت کہتے ہیں، اس کو تو عنکبوت عربی میں کہتے ہیں، یہ جس کو ہم آج کل مکڑی جو جالا بناتی ہے، یہ مکڑی نہیں ہے بلکہ یہ الجراد ہے۔ الجراد سے مراد وہ مکڑی ہے جس کو ہم ٹڈی دل، عام طور پہ ایک لفظ آپ نے سنا ہوا ہے، آج کل چونکہ اس کی نسل یوں لگتا ہے کہ یہ بالکل مفقود ہو گئی ہے، دنیا میں شاید موجود نہیں ہے، تو یہ بنیادی طور پر درختوں اور فصلوں کو کھانے والا ایک کیڑا ہے، اور بالکل یہ جیسے گراس اوپر ہوتا ہے اس طرح کی اس کی شیپ ہوتی ہے، اور یہ جب آتا ہے تو ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں آتا تھا۔ اب آتا ہے تو کہنا نہیں چاہیے کہ آتا تھا، اب تو یہ شاید ہے ہی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو قیامت کی، قرب قیامت کی نشانیاں بتائی ہیں، اس میں سے ایک نشانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتائی ہے کہ الجراد جو ہے وہ قرب قیامت ختم ہو جائے، اور یہ مکڑی موجود نہیں ہوگی اس زمین پہ۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک دفعہ لوگوں نے کہا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ الجراد ختم ہو گئی ہے دنیا سے، اور اب الجراد کا وجود کوئی نہیں۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے فکر مند ہوئے کہ اس کا مطلب ہے قیامت آنے والی، اور انہوں نے پھر گھوڑ سوار دوڑائے مختلف علاقوں میں اور چاروں اطراف میں کہ ڈھونڈ کے لائیں کہیں سے کہیں پہ کوئی الجراد کا وجود ہے، تو پھر ایک جگہ سے ایک آدمی لے آیا الجراد، اس کو مل گئی، اور وہ بالکل ایک اپنے کپڑے میں باندھ کے، گٹھڑی باندھ کے لے آیا اور لا کے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ڈھیر کر دی، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اطمینان کا سانس لیا کہ اس کا مطلب ہے ابھی قیامت جو ہے اس میں کچھ وقت باقی ہے۔ تو اب تو میرا خیال ہے ہم نے تو اپنی زندگی میں اس کا صرف نام سنا ہے، اپنی زندگی میں ہم نے تو اس کو نہیں دیکھا، تو اس کا مطلب ہے قیامت بالکل قریب ہے، واللہ عالم۔ یہ جو ہم اس طرح کی نشانیاں اگر دیکھتے ہیں تو اس کو تو ہم نے نہیں دیکھا، اگر یہ دنیا میں موجود ہے کہیں تو پھر ابھی انتظار کریں، تو قیامت تو ہمارے سر پہ کھڑی ہے۔ اور علاوہ ازیں جتنی نشانیاں ہم دیکھتے ہیں، قرآن پاک کہتا ہے کہ یہ ساری نشانیاں اس لیے آتی ہیں، چاہے الجراد کے خاتمے کی ہو اور چاہے دیگر وہ 20 نشانیاں ہوں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نشاندہی فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ محمد کے اندر فرمایا کہ یہ نشانیاں اس لیے دی ہیں تاکہ تم قیامت کے آنے سے پہلے پہلے نصیحت پکڑ لو۔ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا، کہ لوگ کیا اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے اوپر اچانک قیامت آ جائے؟ قیامت تو آنی ہے تو وہ تو اچانک آنی ہے، لیکن فقط جاء اشراطہ، اس کی نشانیاں تو آ گئی ہیں، لہٰذا جب وہ آ گئی قیامت تو اس وقت نصیحت پکڑنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اب اس وقت ہمیں نصیحت پکڑنے کا موقع موجود ہے، تو الجراد کا خاتمہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی، لہٰذا وہ تو ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ اور اساتذہ کرام بتایا کرتے تھے کہ وہ بالکل ایسے ہی پکتی تھی، اس کو پکایا جاتا تھا جس طرح ہم کچنار پکاتے ہیں، بالکل اسی طرح اس کو یعنی پوری کی پوری وہ پکڑ کے اس کو، اور وہ ظاہر ہے اس کا کوئی ذبح کرنا یا اس کو حلال کرنا یا اس کو حلال حرام کی کوئی بات نہیں ہے، اس کا مردار جو ہے وہ جائز ہوتا تھا، اور کچنار کی طرح اس کو پکڑ کے پکا لیتے تھے۔ اب وہ بہرحال موجود نہیں ہے، مچھلی موجود ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقنن ہونے کی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی حجیت کی ایک منہ بولتا ثبوت ہے۔
اس کے بعد وما اہل لغیر اللہ بہ کے بارے میں، وما اہل بہ لغیر اللہ، یہاں پہ بہ پہلے ہے اور سورۃ المائدہ میں بہ بعد میں ہے۔ یہاں اس کے بارے میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ اس سے مراد صرف ذبح کرنا نہیں ہے، کہ غیر اللہ کے نام کا ذبیحہ نہیں، غیر اللہ کے نام کا ذبیحہ بھی حرام ہے، اور وہ وما ذبح علی النصب کہہ کے سورۃ المائدہ میں اس کو الگ کیا گیا ہے۔ لیکن وما اہل کا معنی ہوتا ہے کسی کا بھی نام لینا۔ میں نے تفصیل اس کی بتائی تھی گزشتہ درس میں کہ اہل اس کا مطلب ہوتا ہے نام لیا گیا ہو، تو جو نام زد کر دیا جائے کسی کے نام بھی، آپ کہیں کہ فلاں کا ہے، یہ فلاں کے نام کی گائے ہے، یہ فلاں کے نام کا بکرا ہے، یہ فلاں کے نام کا ہے، جو کسی کے نام زد کر دیا جائے، چاہے وہ ذبح کرتے وقت بسم اللہ واللہ اکبر ہی پڑھا جائے، وہ اسی طرح حرام ہے جیسے لحم خنزیر حرام۔ یعنی اس کو یہ ایک کیٹیگری ہے، اس میں حرام، اس کو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ اور طرح کا یہ حرام ہے، یہ اور طرح کا حرام۔ یہ ایک تو لوگوں نے یہ بڑا فرق رکھا ہوا ہے، کسی جگہ سود کی بات ہو رہی تھی ایک عالم دین کے ساتھ، تو کسی ایک بینک کی پروڈکٹ پہ بات ہو رہی تھی کہ وہ سود ہے، اور وہ کہہ رہے تھے، ان کا خیال تھا کہ یہ سود نہیں ہے، اور میں سمجھ رہا تھا کہ یہ سود ہے۔ تو انہوں نے مجھے بالآخر جب ہماری بحث کنکلیوڈ ہوئی تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ سود ہے بھی تو یہ اس درجے کا سود نہیں ہے۔ یعنی ہم بھی حرام اور حلال میں ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی شاید اس میں بھی درجے ہیں، تو وہ کہتا ہے کہ اگر یہ ہے بھی سود تو یہ اس درجے کا تو نہیں ہے نا۔ تو میں نے کہا بھی کس درجے کا ہے پھر؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود کے 70 درجے ہیں، اور سب سے چھوٹے درجے کا جو گناہ ہے وہ اتنا گناہ ہے، سب سے چھوٹے درجے کے سود کھانے کا گناہ اتنا بڑا ہے جیسے کوئی شخص اپنی والدہ کے ساتھ بدکاری کا مرتکب ہو۔ اگر سب سے چھوٹا درجہ اتنے گناہ کا حامل ہے تو پھر بڑے درجے کا سود کیا ہوگا؟ تو کیا ضرورت ہے یہ درجے حرام کے مقرر کرنے کی کہ وہ ہے تو صحیح لیکن وہ اس درجے کا نہیں۔ حرام ہے، ان الحلال بین و ان الحرام بین، وہ بھی حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، درمیان میں رہ گیا گرے ایریا۔ تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ واضح بات ہے کہ وہ جو درمیانی بات ہے وہ بینہما مشتبہات، جو درمیانی چیزیں ہیں جن کے بارے میں سمجھ نہیں آتی، پتہ نہیں حلال ہیں پتہ نہیں حرام۔ حلت و حرمت کا اصول دیکھیں، سورۃ المائدہ میں اللہ تعالیٰ نے سادہ بات فرمائی ہے، ان اللہ یحکم ما یرید، یعنی خنزیر کا گوشت حرام ہے، تم خنزیر کی وہ خرابیاں ڈھونڈنا شروع کر دو کہ یہ ایک ایسا جانور ہے جس کے اندر بے غیرتی پائی جاتی ہے، جس کے اندر نجاست پائی جاتی ہے، اس وجہ سے یہ حرام ہے۔ یہ ساری وجوہات تمہیں مل جائیں تو اس کے حرام ہونے کی وجہ وہ وجوہات نہیں ہیں، اس کے حرام ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے اس کو حرام کیا ہے۔ ہو سکتا ہے کسی کو اس کا گوشت جو ہے بہت سوٹ کرتا ہو، شراب ہو سکتا ہے کسی کے لیے بہت مفید ہو، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ اس کے اندر فائدے بھی ہیں، جوئے کے اندر فائدے ہیں، لیکن حرام ہونے کی وجہ اللہ کا حکم ہے، ان اللہ یحکم ما یرید۔ جب اللہ نے حرام کر دیا تو بات ختم ہو گئی۔ لہذا حلت اور حرمت کے اصول میں وہ آپ کو ایک بھی وجہ نہ ملے، ایک بھی وجہ نہ ملے، جو ہم لاجک تلاش کرتے ہیں نا، ایک بھی لاجک نہ ملے تو یہ سب سے بڑی لاجک ہر کسی بھی چیز کے حرام ٹھہرانے کی کہ اللہ نے حرام قرار دے دیا، بس بات ختم ہو۔ اور اس میں یہ جو معاملات اور اشیاء ہے، حلت اور حرمت کے اصول میں یہ بات سمجھ لیجئے، یہ بار بار یہ بات آئے گی لیکن یہ اصول ذہن میں رہنا چاہیے کہ حلت اور حرمت کا اصول معاملات اور اشیاء میں اور ہے، عبادات میں اور ہے۔ یعنی جب آپ کہیں کہ کسی بھی چیز کے بارے میں، کسی بھی معاملے کے بارے میں آپ کو بنیادی اور اصلی بات یہ سمجھنی چاہیے کہ اس کی اصلیت کے اعتبار سے وہ معاملہ یا وہ چیز وہ حلال ہوگی، اس کی اصل اباحت اور حلت ہے۔ ہر چیز حلال ہے الا یہ کہ آپ کے پاس کوئی حرام کی دلیل آ جائے۔ اگر حرام کی دلیل نہیں ہے تو آپ کسی چیز کو حرام نہیں قرار دے سکتے۔ اور یہ میز ہے، یہ کرسی ہے، ہم اس میں بیٹھے ہیں، شریعت کے اندر اس کا کوئی ذکر نہیں ہے۔
آپ لوگ صوفوں پہ بیٹھے ہیں، اس کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ کوئی شخص کہے کہ یہ حرام ہے تو اس کے حرام یا منع کی دلیل لانی پڑے گی، اور جس کی کوئی دلیل نہ ہو وہ حلال ہے۔ جس کے اوپر کوئی حرام کی منع کی دلیل نہیں آتی وہ حلال ہے۔ عبادات میں یہ اصول بالکل الٹ ہے، یعنی وہ ساری باتیں جن کو ہم ثواب سمجھ کے کرتے ہیں، جس سے ہم اللہ سے آخرت میں اجر کی توقع رکھتے ہیں، وہ سارے کے سارے ثواب والے کام وہ عبادات ہیں، اور عبادات کے سارے کام حرام ہیں جب تک کہ اس کے اوپر کرنے کی دلیل نہ آ جائے۔ اگر آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے تو وہ کام حرام ہوگا، اس کے کرنے کی دلیل ڈھونڈنی پڑے گی۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں اپنی مرضی سے کوئی نماز کا طریقہ ایجاد کر لیتا ہوں اور کوئی دوسرا شخص آ کے کہے کہ بھئی نماز اس طرح نہیں پڑھتے، آپ اس کو کہیں کہ کہاں منع آیا ہے، دکھائیں مجھے یہ منع کہاں۔ اور میں اس کی اکثر مثال دیا کرتا ہوں کہ کوئی شخص کہے کہ میں نماز اس طرح سے پڑھتا ہوں کہ لغت میں تو نماز صلاۃ کے 22 معنی ہیں، اور کوئی اس میں سے ایک معنی لے کے وہ کہے کہ میرا تو نماز کا یہ طریقہ ہے۔ جسمانی موومنٹس جو ہیں وہ بھی صلاۃ کا ایک معنی ہے، اسی لیے ہم جو التحیات للہ والصلوات، اس میں صلوات کا کیا معنی کرتے ہیں؟ تمام بدنی عبادتیں۔ تو بدن کی جتنی موومنٹس ہیں وہ ساری کی ساری صلوات ہیں۔ لہذا کوئی شخص کہے کہ میں اپنے دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے سر نیچے کر لیتا ہوں، ٹانگیں اوپر کر لیتا ہوں کونے میں جا کے، اور یہ میری نماز ہے، آپ اس کو کہیں کہ نہیں بھئی یہ نماز اس طرح نہیں ہو سکتی، یہ نماز نہیں ہے، تو وہ آپ سے یہ کہے کہ بتاؤ مجھے دکھاؤ کہاں منع آیا ہے، تو یہ سوال غلط ہے۔ اگر اس کا حکم شریعت میں موجود نہیں ہے تو وہ حرام ہے۔ شریعت میں نماز صرف وہ ہوگی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی ہے نماز، باقی 22 کے 22 میں سے سارے معنی غلط ہو جائیں گے، صرف وہ معنی صحیح ہوگا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی۔ علی ھذا القیاس، اب حلت اور حرمت کا اصول عبادات کی اصل منع اور حرمت ہے، اور جس کے بارے میں کوئی دلیل نہیں ملتی وہ عبادات کی قبیل کا کام ہوگا تو وہ حرام ہوگا۔ معاملات یا اشیاء جس کے بارے میں کوئی دلیل نہیں ملتی وہ حلال ہوگا۔ یہ بالکل الٹ اصول ہو گیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ سورہ مائدہ کے اندر بھی فرمایا کہ سارے کے سارے احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم، سارے جانور چوپائے حلال ہیں سوائے اس کے کہ جو پڑھ کے بتا دیے جائیں۔ لہٰذا کوئی جانور اس کا نام موجود ہو کہیں شریعت میں چاہے نہ موجود ہو، اگر وہ ذو ناب نہیں ہے، آپ جنگل میں جا رہے ہیں کوئی جانور آپ کو ملا ہے، اگر وہ ذو ناب نہیں ہے جس کی نشانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، اور اگر وہ ان جانوروں میں سے بھی نہیں ہے جن کے نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے، تو وہ کوئی جانور ہو وہ حلال ہے، اس لیے کہ اس کے اوپر وہ نشانی۔ حلال کا دائرہ وہ وسیع ہے معاملات و اشیاء کے استعمال کے حوالے سے، لیکن عبادات کے حوالے سے بہت محدود ہے۔ عبادات صرف وہ حلال ہیں جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، اللہ کے قرآن نے بتا دیا، اس کے علاوہ ہم اپنی مرضی سے کوئی چیز نئی ایڈ نہیں کر سکتے۔ اور وما اہل بہ لغیر اللہ، نامزدگی، کوئی بھی نامزد کر دیا گیا ہو اس کا تعلق جانور سے نہیں ہے، وہ سوئیاں بھی ہو سکتی ہیں، وہ کھیر بھی ہو سکتی ہے، وہ کوئی چیز بھی ہو سکتی ہے، وہ دودھ بھی ہو سکتا ہے۔ جب بھی آپ کسی اور کا، اللہ کے علاوہ کسی اور کا تقرب حاصل کرنے کے لیے کوئی بھی کام کریں گے تو وہ اسی قبیل سے ہوگا۔ اور امام شوکانی فتح القدیر کے اندر لکھتے ہیں کہ جو آدمی فرط اعتقاد میں اور فرط عقیدت میں اپنی عقیدت کی وجہ سے اور عقیدت کے جذبات کی وجہ سے کسی بھی قبر والے کے پاس جا کے کوئی چیز ذبح کرتا ہے، کوئی جانور ذبح کرتا ہے، یا کسی جگہ پر جا کر اس کے نام، اس کے تقرب کی کوئی چیز جا کے تقسیم کرتا ہے، اور یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ میں اگر وہاں جا کے کروں گا تو مجھے اجر زیادہ ملے گا، امام شوکانی فرماتے ہیں کہ وہ بھی اسی قبیل سے ہے، وما اہل بہ لغیر اللہ۔ آگے ایک استثناء ہے، فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ، اس کو کہتے ہیں اسلام کا اصول اضطرار،
یہ اکثر مقامات، یہ چاروں آیات میں یہ استثناء کا اصول موجود ہے، اور اکثر جگہ پہ یہی الفاظ آئے ہیں۔ سورۃ المائدہ میں الفاظ تھوڑے سے مختلف ہیں کہ وہاں پہ فَمَنِ اسْتُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ، وہاں پہ یہ الفاظ، یہاں پہ ہے فَمَنِ اسْتُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ۔ معنی اس کا یہ ہے جو مجبور ہو جائے، اضطرار کہتے ہیں مجبوری کو، غیر باغن، باغی ہونا، یہ بغاوت جو ہے یہ اطاعت کے اپوزٹ ہوتا ہے۔ اطاعت یا مطیع اور فرما بردار وہ شخص ہوتا ہے جو اپنے دل سے، اپنی ارج سے فرما برداری کا قائل ہو، بھلے اس سے کبھی نہ کبھی کوئی نافرمانی یا غلطی پھر بھی سرزد ہو جائے، لیکن وہ دل سے خواہش مند ہو کہ وہ اس کی اطاعت کرے گا، وہ مطیع اور فرما بردار ہوتا ہے، غلطی اس سے بھی ہو جاتی۔ باغی وہ ہوتا ہے جو بھلے کردار کے اعتبار سے اور امر واقع کے اعتبار سے کبھی اطاعت بھی کر لے، لیکن خواہش اس کی یہ ہوتی ہے کہ میں نافرمانی کروں، اپنی خواہش سے۔ یعنی سورۃ النحل کی آیت نمبر 90 کے اندر اللہ تعالیٰ نے بغی اور فحشاء کو الگ الگ رکھا ہے، وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ۔ بغی کا مطلب، بغی اور فحشاء قریب قریب ہیں، بغی کا مطلب بھی نافرمانی ہے، فحشاء کا مطلب بھی نافرمانی ہے، لیکن فحشاء حیا کے مقابلے میں ہے۔ فحشاء کا مطلب حد سے گزر جانا، اور حد سے وہ گزرنا کہ چاہے اس کی وجہ کوئی بھی ہو۔ بعض اوقات انسان جذبات کی مغلوبیت کی وجہ سے حد سے گزر جاتا ہے، بعض اوقات حالات کی مغلوبیت کی وجہ سے حد سے گزر جاتا ہے، بعض اوقات صرف خطا کی وجہ سے گزر جاتا ہے۔ کسی بھی طرح کا حد سے گزرنا ہو تو وہ فحشاء ہے۔ لیکن اگر اپنی خواہش سے کوئی شخص خواہش ہی رکھے کہ میں نے اللہ کی فرمانبرداری نہیں کرنی، اس کا موٹو یہ ہو کہ میرے اوپر کوئی ضروری نہیں ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانوں، اگر کسی شخص کا نقطہ نظر یہ ہے، اس کا عقیدہ یہ ہے، تو وہ باغی ہے، وہ سرکش ہے، وہ نافرمان ہے، اور وہ حد سے گزرنا چاہتا ہے، چاہے وہ گزرا ہو چاہے نہ ہو۔ کتنے ایسے مسلمان ہم دیکھتے ہیں جو بظاہر مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے، نام ان کے مسلمانوں والے ہیں، اور وہ بظاہر اپنے آپ کو مسلمان ہی کہلواتے ہیں، لیکن وہ ہر دم اس کاوش اور کوشش اور اس سٹرگل میں ہوتے ہیں کہ وہ ان کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری نہ کرنی پڑے۔ تو جو شخص اس رویے کا قائل ہے اور عقیدتاً اور نقطہ نظر کے اعتبار سے اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ میرے اوپر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری واجب نہیں ہے، اور میں کوئی پابند نہیں ہوں کہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لگائی ہوئی حدود کی پابندی کروں، اگر کوئی شخص نقطہ نظر کے اعتبار سے یہ سمجھتا ہے تو وہ باغ ہے، وہ باغی ہے، یعنی اس کو خواہش مند ہے اس سے نکلنے کا۔ دوسرا ہے عادن، حد سے گزرنے والا۔ تو وہاں جو سورۃ النحل کے اندر فحشاء کہا ہے نا، اس کا معنی بھی حد سے گزرنا ہے، یہاں بھی عادن کا مطلب حد سے گزرنا ہے، یعنی وہ اپنی مرضی سے حد سے گزرنے کی خواہش نہ رکھتا ہو، نہ اللہ کی حدود کراس کرنے کی اس کو عادت ہو، پھر اگر مجبور ہو جائے تو پھر اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں۔ اب آپ سمجھیے کہ اصول اضطرار کیا ہے۔ یہاں سے جو شرائط اہل علم نے لگائی ہیں کہ اصول اضطرار میں، وہ یہ ہے کہ اس کو حد سے گزرنے کی پہلی تو بات یہ ہے کہ وہ باغی نہ ہو، حد سے گزرنے والا نہ ہو، دل سے گناہگار نہ ہو، دل سے اللہ کا نافرمان نہ ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ مجبور ہو جائے۔ اس پر ہم نے خاص طور پر جو آج کل کے مسلمان ہیں، انہوں نے بہت سارے جو احکام ہیں، بہت سارے جو رولز ہیں، ان کو ریلیکس کر لیا ہے اضطرار اور مجبوری کے نام پر۔ بہت ساری جگہوں پہ رشوت دی اور لی جاتی ہے مجبوری کے نام پر، بہت ساری جگہوں پہ سود کا کاروبار کیا جاتا ہے مجبوری کے نام پر، بہت ساری جگہوں پہ ذاتی اور انفرادی معاملات میں مجبوری کے نام پر اپنی مرضی کا کوئی طرز عمل اختیار کر لیا جاتا ہے۔ کیا اسلام کا اصول اضطرار وہاں اپلائی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اس کے لیے سمجھ لیجئے اضطرار کی جو بنیادی حکمت ہے اور اس کے اندر جو بنیادی روح ہے وہ واحد بات ہے۔ یہ اگلی شرائط ہیں کہ غیر باغ ولا عادن،
اور وہ جو سورہ مائدہ میں فرمایا غیر متجانف لإثم فمن اضطر فی مخمصۃ، مخمصہ کہتے ہیں بھوک میں، کہ اس کو اتنی شدید بھوک ہو، فمن اضطر فی مخمصۃ، وہ بھوک میں اتنا مجبور ہو جائے، غیر متجانف لإثم، گویا اسی کی وضاحت ہے غیر باغ ولا عاد کی، غیر متجانف لإثم، متجانف کہتے ہیں میلان رکھنے والا، یعنی جو کسی طرف اپنا رجحان رکھے، وہ گناہ کا رجحان نہیں رکھتا، گناہ کی طرف وہ میلان نہیں رکھتا، غیر متجانف لإثم۔ پھر اگر مجبور ہو جائے، اور مجبور ہونے کا مطلب کیا ہے؟ مجبور ہونے کا مطلب یہ ہے کہ صرف ایک راستہ باقی بچے اور دیگر تمام راستے مسدود ہو جائیں، اگر ایسی صورتحال ہو تو اس کو آپ مجبوری کہہ سکتے ہیں۔ اب آپ بتائیے کہ جن حالات میں ہم نے رشوت جائز قرار دی ہوئی ہے، جن حالات میں ہم نے سود کو جائز قرار دیا ہوا ہے، جن حالات میں ہم اپنے لیے رولز ریلیکس کرتے ہیں، اپنے ایمان سے اپنے معاملات کا جائزہ لے کر ہر شخص دیکھ سکتا ہے کہ کیا وہ زندگی بچانے کا واحد راستہ ہے؟ بالکل نہیں۔ میرا تجربہ یہ ہے، میں جو لوگوں کو دیکھتا ہوں اور لوگوں سے پوچھتا ہوں، وہ کہتے ہیں جی مجبوری۔ کیا مجبوری؟ وہ کہتے ہیں جی بینک کی نوکری کرنی مجبوری ہے۔ کیا مجبوری؟ کوئی اور نوکری نہیں ملتی؟ اگر تو دنیا کائنات میں کوئی اور نوکری نہیں ملتی تو پھر ٹھیک ہے، سودی کاروبار، سودی ادارے کی نوکری کر لو، پھر مجبوری ہے اگر آپ کچھ اور نہیں کر سکتے۔ اور اگر آپ اس کے علاوہ ہزار راستے موجود ہیں، پوری دنیا کھلی موجود ہے، ایک راستہ بند، ہزار راستے کھلے ہیں، اس کے باوجود اگر ہم اس کو مجبوری کہتے ہیں تو وہ مجبوری نہیں ہے۔ اصول اضطرار سمجھ لیجئے، ایک راستہ بھی اس ایک راستے کے علاوہ کھلا ہونا تو اصول اضطرار اپلائی نہیں ہوتا۔ ایک راستہ بھی کھلا ہو، آپ کو ایک کاروبار کر رہے ہیں، اس کے اندر شک شبے والی بات ہے، یہ بات میں پہلے بتا چکا ہوں، گرے ایریا جو ہے وہ حرام کی طرف ہے، جو مشتبہات ہیں وہ حرام ہیں، کوئی اس کے اندر دو رائے نہیں ہے۔ شریعت نے بالکل سادہ بات بتا دی، ان الحلال بین و ان الحرام بین، حلال بھی واضح، حرام بھی واضح، و بینہما مشتبہات، درمیان میں جو گرے ایریا ہے، جو مشتبہ چیزیں ہیں، من واقع فی الشبہات فقد واقع فی الحرام، شبہ والی چیز میں پڑنے والا بھی ایسے ہے جیسے وہ حرام میں پڑ گیا۔ لہذا جو بچنا چاہتا ہے، فمن اتقى الشبہات، جو ان شبہ والی چیزوں سے بھی بچے گا، فقد استبرأ لدینہ وعرضہ، اس نے اپنا دین بھی بچا لیا، اس نے اپنی عزت بھی بچا لی۔ اب اگر کسی کو اپنا دین اور عزت عزیز ہے تو وہ تو شبہ والی چیزوں میں نہیں پڑتا، اور جس کو اچھا پھر یہ جو اصول اضطرار تو اپلائی ہوتا ہی نہیں۔ یہ خاص طور پہ ہمارے جو بہت سارے ملازمین ہیں، میں جب نیا ملازم ہوا تو میری پہلی جوائننگ تھی ٹوبا ٹیکسنگ میں جب نیا تو مجھے بتایا گیا کہ اکاؤنٹ آفس میں پے سلپ بنتی ہی نہیں ہے جب تک آپ رشوت نہ دیں۔ میرے کولیگز نے بتایا، مجھے بہت سمجھایا کہ تم یہ نئے سروس میں آئے ہو اور تمہیں پتہ نہیں ہے یہاں کے رولز کا، اور پے سلپ بن سکتی نہیں جب تک آپ رشوت نہیں دیں گے۔ 50-100 روپے ہی تھا، مجھے یاد نہیں ہے اس وقت، تھے تو اتنے کے پیسے، لیکن دیے بغیر ہو نہیں سکتے۔ تو میں نے کہا بھی نہیں ہوتے تو نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور پھر ہوا ایسا، ایک آدمی مجھے ملا، میں آپ کو بتا رہا، بس یہ ایک واقعہ میں عرض کر کے میں آگے چلتا ہوں، یہ چیزیں سمجھنے کے لیے۔ ایک ٹیچر، سکول ٹیچر، اور یہ آج سے میں بات کر رہا ہوں کہ 20 سال پرانی، سکول ٹیچر، اس کا 13,000 روپیہ ایریئر بچ تھا، جو بقایا جات تھے اکاؤنٹس آفس سے اس نے بل پاس کروانا۔ اس دور میں 13,000 ایک اچھی خاصی رقم تھی۔ اچھا جی، وہ اکاؤنٹ آفس جاتا تھا تو اکاؤنٹس آفس والے کہتے تھے کہ اس میں سے اتنی پرسنٹیج ہمیں دے دو تو ہم بل پاس کر دیتے۔ اچھا، اس نے طے کر لیا کہ میں نے رشوت نہیں دینی، اور اس کو اکاؤنٹس آفس والوں نے کہہ دیا کہ تم نے رشوت نہیں دینی تو تمہارا بل نہیں پاس ہوگا۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں، اگر بل نہیں پاس ہوتا تو میں اس کے بغیر مر نہیں رہا۔ سمجھ لیجئے مجبوری کہاں ہے، اصول اضطرار کوئی نہیں ہے۔ میں آپ ہوتے تو ہم کہتے کہ یہ اصول اضطرار ہے جناب، بل پاس نہیں ہو رہا، میرے ایریئر کھڑے ہوئے ہیں، 13,000 کی رقم ہے، اب میں کیسے
ادنا سکول ٹیچر ہوں اور جس کی تنخواہ بھی 1000 روپے سے زیادہ نہ ہو، اس کا 13,000 روپے کے اگر کھڑے ہوئے ہوں ایریئرز، اور آپ تو سمجھیں کہ یہ مجبوری ہے. کوئی مجبوری نہیں. مجبوری اس وقت ہے جب آپ اس 13,000 کے بغیر مر رہے ہوں، آپ کی موت واقع ہو رہی ہے، پھر اصول اضطرار اپلائی ہوتا ہے، مگرنہ آپ نہیں دے سکتے. اور پھر انہوں نے نہیں دی. میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اس بندے کا اللہ نے ایسا انتظام کیا کہ ایک پیسہ رشوت دیے بغیر اس کے بل پاس ہوئے اور اس کو ملے. یقین کی بات ہے، ایمان کی بات ہے. ہم نے جس کو اصول اضطرار سمجھا ہوا ہے وہ اصول اضطرار نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے. وہ مجبوری ہے ہی نہیں. اللہ کا قرآن کہتا ہے فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ. ایسی بھوک لگی ہے کہ تمہاری موت واقع ہونے کا خطرہ ہے تو پھر وہ حلال ہوگا نا، وگرنہ سود، وگرنہ رشوت، وگرنہ غیر اللہ کے نام کا، یہ سارا اسی طرح حرام ہے جیسے لحم خنزیر حرام ہے. تو خنزیر کھانا جس طرح سے آپ کو ہر صورت میں بچنا ہے، اسی طرح آپ کو ان ساری چیزوں سے بھی بچنا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. یہ اصول اضطرار کے بارے میں واحد فقرہ ہر وقت ذہن میں رہنا چاہیے کہ اگر اس ایک راستے کے علاوہ اور ایک بھی راستہ کھلا ہے نا تو اصول اضطرار اپلائی نہیں ہوگا. مجبوری نہیں ہے وہ، پھر اس کا مطلب مجبوری نہیں ہے. اور میں نہیں آپ کو بتا سکتا آپ کے کیس کے بارے میں کہ مجبوری ہے کہ نہیں ہے. آپ مجھے نہیں بتا سکتے. ہر شخص اپنا فیصلہ خود کر سکتا. ایسے معاملات جن کا تعلق کسی شخص کے امر واقعہ سے یا اس کی سچویشن سے ہوتا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے فرمایا کرتے تھے استفت قلبک، اپنے آپ سے پوچھ لو. اگر واقعی ساری دیگر راہیں مسدود ہو گئی ہیں تو پھر آپ اصول اضطرار اپلائی کر لو اور مجبوری سے فائدہ اٹھا لو، اور اس مجبوری کا قانون جو ہے اس قانون سے فائدہ اٹھا لو. وگرنہ میں آپ کو نہیں بتا سکتا کہ آپ مجبور ہیں کہ نہیں مجبور، آپ مجھے نہیں بتا سکتے. یہ ہر شخص کا اپنا معاملہ ہے اللہ کے ساتھ. اللہ جانتا ہے کہ کس کی کتنی طاقت ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اس کی استطاعت سے زیادہ اللہ تعالیٰ کسی کو مکلف نہیں ٹھہراتا. واقعی اگر کوئی مجبور ہو جائے تو پھر یہ اصول اضطرار اللہ نے اسی کے لیے رکھا ہے، اگر کوئی مجبور ہو جائے. لیکن اگر وہ مجبور نہیں ہے اور خواہ اس کو مجبوری قرار دے تو پھر اللہ تعالیٰ غفور الرحیم کوئی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ غفور الرحیم اس کے لیے ہے جو واقعی مجبور ہو. ان اللہ غفور الرحیم. اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور ہمیشہ رحم کرنے والا ہے. اور یہ بات آپ بار بار یہ الفاظ آتے ہیں ذہن میں رکھا کریں. غفور فعول کے وزن پہ ہے، مبالغے کا صیغہ ہے، بہت بخشنے والا. رحیم فعیل کے وزن پہ ہے، استقلال پایا جاتا ہے اس وزن پہ اور اس پیٹرن پہ. جتنے بھی الفاظ آتے ہیں اس کے اندر استقلال پایا جاتا ہے. رحیم ہمیشہ رحم کرنے، جو ہے ہی ہمیشہ رحم کرنے والا اور بہت بخشنے والا. اس نے آسانیاں رکھی ہیں اور ہر چیز کے اندر اللہ کریم نے آسانی رکھی ہے اور وے آؤٹ رکھا ہے. اور شریعت کا یہ تقاضا میں بار بار ذکر کرتا ہوں کہ شریعت سنب نہیں کرتی، کسی بھی جذبے کو ختم نہیں کرتی. اللہ نے انسان کو بنایا ہے، انسان کی فطرت کو اللہ نے بنایا ہے اور وہ اس فطرت کو دباتا نہیں ہے بلکہ اس فطرت کو کوئی نہ کوئی راستہ دیتا ہے. اس کے اندر اگر بھوک رکھی ہے تو اس کے لیے حلال چیزوں کا راستہ رکھا ہے. حرام سے اگر روکا ہے تو حلال کی ایک وسیع رینج دی ہے. اگر اس کے اندر شہوت کا جذبہ رکھا ہے تو حرام عورتوں کا اور حرام رشتوں کا دائرہ محدود ہے، حلال عورتوں کا دائرہ وسیع ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت کے مطابق رکھا ہے. لہٰذا یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی شخص جو ہے وہ یہ سمجھے کہ شریعت نے میرے لیے کوئی وے آؤٹ نہیں رکھا. قیامت تک کے لیے ہر شخص کے لیے شریعت نے وے آؤٹ رکھا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ نہ رکھے، اللہ اس کے لیے راستہ نہ رکھے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی حل نہ بتائے، شریعت اس کو کوئی حل نہ بتائے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ ان اللہ غفور رحیم، اس لیے کہ وہ بہت بخشنے والا اور ہمیشہ رحم کرنے والا. ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا. بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں ما انزل اللہ، اس کو جو اللہ نے نازل کیا ہے، من الکتاب، کتاب میں سے، ویشترون، اور خریدتے ہیں، بھی اس کے ساتھ، ثمنا قلیلا، تھوڑی قیمت، یعنی تھوڑی قیمت وصول کرتے ہیں. اولئک، وہی لوگ ہیں، ما یاکلون فی بطونہم،
نہیں کھاتے وہ اپنے پیٹوں میں، یعنی اپنے پیٹوں میں جو بھر رہے ہیں، الا النار، سوائے آگ کے، وہ اپنے پیٹوں میں آگ کے علاوہ کچھ نہیں بھر رہے۔ ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان سے ہم کلام بھی نہیں ہوں گے۔ ولا یزکیہم، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ ان کو پاک کرے گا۔ ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آگے والی دو آیات بھی پڑھ لیں کیونکہ یہ تینوں آیات مفہوم کے اعتبار سے جڑی ہوئی ہیں، پھر میں ان کا اکٹھا مفہوم عرض کر دیتا ہوں۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی والعذاب بالمغفرہ، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے خریدا گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں، والعذاب، اور عذاب کو خریدا، بالمغفرۃ، مغفرت کے بدلے میں۔ فما اصبرہم علی النار، یہ کیسے صابر ہیں کہ آگ پر صبر کیے بیٹھے ہیں۔ اللہ اکبر، فما اصبرہم علی النار، آگ پر کیسے صبر کرنے والے ہیں، آگ کے اوپر صبر کر کے بیٹھے ہیں۔ ذالک بان اللہ، یہ اس لیے ہے، یہ اس لیے ہوا اور یہ اس لیے جہنمی ہے کہ اللہ نے تو کتاب نازل کی حق کے ساتھ۔ ذالک بان اللہ، یہ سب اس لیے ہے کہ اللہ نے نزل الکتاب، اللہ نے کتاب نازل کی بالحق، حق کے ساتھ نازل کی۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، اور یہ جو لوگ اختلاف کرنے والے ہیں کتاب میں، وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا، اور وہ لوگ جنہوں نے اختلاف کیا فی الکتاب، کتاب میں، لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، یہ دور کی دشمنی میں ہیں اور مخالفت میں ہیں۔ شقاق کہتے ہیں مخالفت کو یا دشمنی کو۔ شقہ یا انشقہ، اس کا مطلب ہوتا ہے پھٹ جانا، اور شقہ یہ شق و عام استعمال ہوتا ہے، تو جس میں خلیج واقع ہو جائے، وہ کسی بھی طرح سے وہ خلیج واقع ہو جائے، تو یہ لفظ اس مادے سے استعمال ہوتا ہے۔ تو شقاق کا مطلب مخالفت بھی ہوگا، ایک دوسرے سے مخالف ہونا، اور دشمنی یعنی عداوت بھی اس کے معنوں میں آتا ہے کہ یہ لوگ دور کی دشمنی میں ہیں۔ یہ تینوں کی تینوں آیات بنیادی طور پر یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی، اور آیت نمبر 159 جو پیچھے ہم پڑھ آئے ہیں، وہاں پہ بھی کتمان علم کی بات ہوئی تھی کہ یہ جو یہودی ہیں یہ ان ساری چیزوں کو چھپا لیتے ہیں جو اللہ نے کتاب کے اندر نازل کی ہیں، یعنی تورات کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہیں اس کو چھپا لیتے ہیں۔ یہ بھی آیت بنیادی طور پر یہودیوں کے لیے ہے کہ وہ صرف چھپاتے نہیں ہیں، یہ ان کے سارے کرتوت ہیں۔ چھپانے کا مطلب صرف چھپانا نہیں ہے، اختلاف کرنے کا مطلب صرف اختلاف کرنا نہیں ہے، وہ اختلاف بطریق تحریف بھی ہو سکتا ہے۔ سورۃ البقرہ ہی کی آیت نمبر 75 کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت فرمائی کہ یہ باوجود جاننے کے، باوجود سمجھنے کے کہ یہ قرآن پاک کے اندر تحریف کرتے ہیں، کہ وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون، جانتے ہیں، بوجھتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور اللہ کا کلام سن کر پھر اس کے اندر تحریف کرتے ہیں۔ یہ آیت نمبر 75 کے اندر فرمایا۔ اسی طرح آیت نمبر 85 کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا پھر ان کا یہ اختلاف، یہ جو خرید و فروخت ہے، یہ سودے بازی ہے، یہ سوداگری ہے، یعنی عذاب خرید لیتے ہیں مغفرت کے مقابلے میں، ہدایت کے بدلے میں گمراہی خرید رہے ہیں۔ یہ سودے بازی اصل میں کیا ہو رہی ہے؟ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کچھ کتاب کے حصے کو مانتے ہو اور کچھ کو چھوڑ دیتے ہو، یہ بھی ایک صورت ہو سکتی ہے۔ گویا جتنی بھی چیزیں ہیں، اسی طرح آیت نمبر 91 کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے، یہ سورہ بقرہ میں ہم پڑھ آئے ہیں، اس کے اندر بھی ان کی یہ نشانیاں بیان کی۔ تو قرآن پاک کا یا تورات کا کوئی بھی حکم یہودی کریں یا اس امت مسلمہ میں کوئی شخص کرے، اللہ اکبر، یعنی یہ صرف معاملہ یہودیوں کا نہیں ہے کہ یہودی ایسے کرتے تھے۔ امام قرطبی رحمہ اللہ اپنی تفسیر کے اندر لکھتے ہیں کہ اس سے مراد ہر وہ شخص ہے، چاہے وہ امت محمدیہ کا ہو، ہر وہ شخص ہے وہ جو دین کو سوداگری کے لیے استعمال کرتا ہے، سودے بازی کے لیے استعمال کرتا ہے، یا دنیاوی منفعت کے لیے استعمال کرتا ہے۔ سمجھ لیجئے اللہ کا دین، اس کی بھی ایک سودے بازی ہے۔ کیا سودے بازی ہے؟ کہ انسان اللہ کے دین کے ہر پہلو، ہر حرکت، ہر ایک حصے کے نتیجے میں آخرت کی امید رکھے۔ اگر یہ آخرت کی امید رکھتا ہے تو یہ عین مطلوب ہے۔ یہی تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آخرت کے بدلے میں یہ سودے بازی ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں سے ان اللہ اشترا من المومنین، اللہ تعالیٰ نے سودا کر لیا ان سے، بِأَنفُسِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ أَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، کہ وہ اپنی جان اور مال لگائیں، اللہ تعالیٰ اس کے نتیجے میں جنت عطا فرمائے گا. یہ ہے مطلوب. اور جس کو آخرت نہیں چاہیے، دنیا کی کوئی منفعت چاہیے، اور وہ دین کا جتنا مرضی بڑا کام کر رہا ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دنیا کا سوداگر ہے. اور دنیا کا سوداگر کوئی بھی ہو، اللہ اکبر، اور دنیا کی خاطر جو بھی دین فروشی کا کام کرے، وہ چاہے اپنی خدمات بیچے، چاہے وہ فتویٰ بیچے، چاہے وہ دین کو اس طرح سے پیش کرے کہ اس کو اس کے نتیجے میں کوئی دنیاوی منفعت حاصل ہو جائے، وہ جو بھی اس طرح کا طرز عمل رکھے گا وہ کتمان علم میں بھی آئے گا. یعنی یہ صرف کتمان نہیں ہے، صرف اختلاف نہیں ہے، صرف اشتراء نہیں ہے. 3 باتیں اللہ کریم نے ان 3 آیات میں بتائیں. کتاب میں اختلاف کرنا، اشتراء کرنا، سودے بازی کرنا. کیا سودے بازی ہے؟ گمراہی خریدنا ہدایت کے بدلے میں، عذاب خریدنا مغفرت کے بدلے میں، اور کتمان علم کرنا، علم چھپانا. اور یہ بات پیچھے ہو چکی تھی کہ کتمان کا جہاں کہیں یہودیوں کے حوالے سے بات آتی ہے تو اس سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ صفات جو تورات کے اندر موجود، جو انجیل کے اندر موجود تھیں، ان کو چھپا لینا بنیادی طور پر مراد ہوتا. لیکن ہر علم کی بات کوئی بھی شخص اگر چھپاتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لیے وعید یہ بتائی ہے کہ کسی شخص سے بھی کوئی اگر علم کی بات پوچھی جائے فَقَتَمَهُ، اور وہ اگر اس سے اس کو چھپا لے، لوگوں کو نہ بتائے باوجود علم ہونے کے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جہنم کی آگ کی لگاموں میں سے ایک لگام پہنائے گا. ابو داؤد شریف کی حدیث. تو اس کا مطلب یہ ہے علم کی بات کوئی شخص چھپا نہیں سکتا. امام قرطبی نے اس میں سے ایک استثناء نقل کیا ہے، وہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں جب ہم نے آیت نمبر 159 پڑھی تھی، کہ وہ استثناء یہ ہے کہ بعض اوقات فتنے اور فساد پھیلنے کا اندیشہ ہوتا ہے، یا عوام الناس کے اندر غلط فہمی کا اندیشہ ہوتا ہے. اور اگر عوام الناس کے اندر غلط فہمی پھیلنے کا اندیشہ ہو اور یا پھر فتنہ پھیلنے کا اندیشہ ہو تو صحیح بات معلوم ہونے کے باوجود عوام الناس کو نہیں بتانی چاہیے. یہ ایک استثناء بہرحال اس کے اندر موجود ہے، اور اس کو کتمان علم نہیں کہا جائے گا. جیسا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ جو واقعہ حدیث کے اندر موجود ہے، من قال لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ، کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بتانے چلے تھے لوگوں کو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ جس شخص نے بھی لا الہ الا اللہ کہہ دیا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں تشریف فرما تھے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات سنی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا میں لوگوں کو بتا دوں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتا دے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ جا رہے ہیں بتانے کے لیے، آگے سے پہلی ہی ملاقات عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوگی. کہاں جا رہے ہو؟ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں. من قال لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ، جس نے بھی لا الہ الا اللہ کہہ دیا وہ جنت میں داخل. حالانکہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دینا، باقی دیگر حدیث کے اندر اس کی تفصیل آئی ہے. مستیقنا بقلبہ کہیں آتا ہے، کہیں آتا ہے کہ وہ اس کے اوپر عمل بھی کرتا ہو، کہیں آتا ہے کہ اس میں یقین بھی رکھتا ہو کہ اللہ کے علاوہ میرا کوئی نہیں ہے، اس کے مطابق زندگی گزارتا ہو، یہ اس سے مراد ہے. لیکن اگر یہ لوگوں کو بتا دیا جائے، عوام الناس کو یہ کہہ دیا جائے کہ من قال لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ، وہ تو یہ کہیں گے کہ چاہے وہ سکھ عیسائی ہو، وہ اگر لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو اس کو جنت میں بھیج دینا چاہیے. کیونکہ یہاں تو ایسے لوگ موجود ہیں اس دور میں ہم دیکھتے ہیں، بلکہ میڈیا پہ آ کر لوگ کہتے ہیں وہ کافر جو اپنے کفر کا پرچار کرتے ہوئے اس دنیا سے چلے گئے، ہمارے بعض مسلمان ان کو بھی جنتی قرار دیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ وہ تو بڑا جنتی تھا، وہ لوگوں کے فائدے کا کام کرتا تھا. تو اگر یہ بات لوگوں کو بتا دی جائے کہ لا الہ الا اللہ کہنے والا جنتی ہو جاتا ہے اور جنت میں داخل ہو جاتا ہے، تو اس سے تو بہت سارے لوگ غلط فہمیوں کا شکار ہو جائیں گے. تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس بھیجا. لگتا یوں ہے کہ وہ واپس جانے پر رضامند نہیں ہوں گے، اس لیے انہوں نے دونوں ہاتھوں سے اتنے زور کا دھکا دیا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرین کے بل نیچے گر گئے.
اور جوتے اٹھا کے بھاگے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور جب پیچھے عمر فاروق رضی اللہ عنہ پہنچے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ بات لوگوں کو، عوام الناس کو پتہ چلے گی، وہ سمجھ نہیں پائیں گے اس کی حقیقت کو، وہ غلط فہمی کا شکار ہو جائیں گے، لہٰذا یہ عام لوگوں کو نہیں بتانی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کو انڈورس کیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگوں میں فتنہ یا غلط فہمی کا باعث بننے والی چیز ہے وہ کتمان علم کے زمرے میں نہیں آتی، لہٰذا کتمان ہو، اشترا ہو، یعنی دنیا کی سودے بازی، دین کے ذریعے سے دنیا کی سودے بازی ہو، یا پھر کتاب میں اختلاف ہو، طرح طرح کی اپنی موش گافیاں نکال کر اور نکتہ آفرینیاں کر کے قرآن پاک کے اندر یہ اور ایسے ایسے مسائل نکالنا، کبھی لغت کے اعتبار سے، کبھی لغت کو بنیاد بنا کر، کبھی کلچر کو بنیاد بنا کر، اس طرح کا طریقہ کار جو بھی اختیار کرے گا وہ اصل میں یہودیوں کے طریقہ کار پر ہوگا۔ یہی یہود کا کردار ہے جو اللہ کریم نے یہاں پہ ان 3 آیات کے اندر بیان فرمایا۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفي الرقاب واقام الصلاة وآتى الزکاة والموفون بعهدهم اذا عاهدوا والصابرین في البأساء والضراء وحین البأس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون۔ اچھا جی، یہ آیت پہلے ترجمہ سن لیجئے، یہ بڑی اہم، ساری آیات ہی اہم ہیں لیکن جو یعنی آیات میں سے بھی بہت اہم آیات ہیں، جیسے میں نے عرض کیا کہ اس میں آیت الکرسی وہ بھی آئے گی، ایک پیچھے آیت آئی جس کو ڈاکٹر اسرار صاحب آیت الآیات کہا کرتے تھے کہ اس میں نشانیاں ہیں، نشانیوں کی آیت، اور اسی طرح یہ آیت بر، اس کو نیکی کی آیت کہا جاتا ہے، یہ بہت ہی اہم ہے، اس میں نیکی کا تصور وہ واضح کیا گیا ہے۔ اس کا پس منظر اور پیش منظر میں عرض کرتا ہوں، پہلے ترجمہ سن لیجئے۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم، نیکی صرف یہ نہیں ہے ان تولوا کہ تم پھیرو وجوہکم اپنے چہروں کو قبل المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب کی طرف، ولکن البر، اور لیکن نیکی اصل میں یہ ہے من آمن باللہ والیوم الآخر، جو کوئی بھی ایمان لائے اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، والملائکۃ اور فرشتوں پر، والکتاب اور کتابوں پر، والنبیین اور نبیوں پر، وآت المال علی حبہ، اور دیا اس نے مال علی حبہ اس کی محبت کے باوجود، ذوی القربہ رشتہ داروں کو، والیتامى اور یتیموں کو، والمساکین اور مسکینوں کو، وابن السبیل اور مسافروں کو، والسائلین اور مانگنے والوں کو، وفی الرقاب اور گردنیں چھڑانے کے بارے میں ان لوگوں کو، واقام الصلاۃ اور نماز قائم کی، وآت الزکاۃ اور زکوٰۃ ادا کی، والموفون بعہدہم اور پورا کرنے والے ہیں اپنے وعدوں کو، اذا عاہدوا جب بھی وہ وعدہ کرتے ہیں، والصابرین اور ڈٹ جانے والے ہیں، فی البأساء، بأسا کہتے ہیں ایسی تکلیف جو یوں کہہ لیجئے کہ تنگ دستی، والضراء تنگ دستی سے مراد معاشی تنگی، والضراء اور جسمانی تکلیف، وحین الباس اور لڑائی کے وقت، اولئک الذین صدقوا یہی وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں، واولئک هم المتقون اور یہی وہ لوگ ہیں جو تقوی والے۔ پیچھے مضمون گزر چکا ہے، اس کا تعلق اصل میں تحویل قبلہ کے مضمون کے ساتھ ہے۔ جب قبلہ تبدیل ہوا تو بہت ساری بحثیں چھڑ گئیں مسلمانوں کے درمیان، یہودیوں اور عیسائیوں کے درمیان۔ اب قبل المشرق والمغرب کی جو بات ہے نا، یہ یہودیوں اور عیسائیوں کا آپس کا معاملہ ہے کہ دونوں بیت المقدس کو اپنا قبلہ قرار دیتے ہیں، یہودی بھی اور عیسائی بھی، لیکن عیسائیوں کا جو قبلہ ہے وہ بیت المقدس کی مشرقی جانب ہے، جیسا سورہ مریم کے اندر فرمایا مکان شرقیہ، کہ وہ اس کی جو مشرقی جانب ہے وہ اس کو اپنا قبلہ قرار دیتے ہیں۔ یہودیوں کا خیال ہے کہ اس کی مغربی جانب جو ہے وہ ان کا قبلہ ہے۔ مسلمانوں کا قبلہ پہلے بیت المقدس تھا، یہ تبدیل ہو کے بیت اللہ ہو گیا۔ اب اس کے بارے میں بہت ساری بحثیں ہوتی رہیں۔ میں نے عرض کیا تھا اس وقت جب ہم نے تحویل قبلہ کا مضمون پڑھا
کہ یہ بہت بڑا امتحان تھا، یہ بہت بڑی آزمائش تھی مسلمانان یہود کے لیے بھی۔ مسلمانان یہود سے مراد کیا ہے؟ وہ لوگ جو بیک گراؤنڈ کے اعتبار سے یہودی تھے اپنے اور بعد میں مسلمان ہو گئے، ان کے لیے یہ بات بڑی مشکل تھی کہ وہ لوگ اب بیت المقدس کو چھوڑ کر بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے۔ اور جو مسلمانان قریش تھے، جو قریش میں سے مسلمان ہوئے تھے، ان کے لیے یہ بہت بڑی آزمائش تھی کہ وہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے مدینہ منورہ آنے کے بعد 16-17 مہینے تک۔ تو دونوں طرح یہ آزمائش اور امتحان تھی، اور پھر یہ قبلہ جب تبدیل ہو گیا تو پھر یہ اس کے اندر بہت ساری علمی باتیں آنی شروع ہو گئیں، اور بہت ساری بحث چڑھ گئی کہ پہلے والی نیکیاں کدھر گئیں، پہلے والے عمل کدھر گئے، اگر ادھر منہ کر کے کیے تھے تو وہ نمازیں صحیح تھیں، یا ادھر منہ کر کے جو پڑھی ہیں یہ نمازیں صحیح تھیں۔ یہ ایک بہت بڑی بحث چل رہی، اس ساری بحث کو یہاں پہ سمیٹا گیا ہے کہ دیکھیں یہ جو مشرق اور مغرب کی طرف منہ کرنا، بیت المقدس کی طرف منہ کرنا، بیت اللہ کی طرف منہ کرنا، یہ ظاہری جو شکل ہے نیکی کی، یہ بھی نیکی ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہے لفظی اعتبار سے، تو یہ مطلب لگتا ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کہ مشرق و مغرب کی طرف منہ پھیرنا کوئی نیکی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ چاہے قبلے کی طرف منہ کریں چاہے نہ کریں کوئی نیکی نہیں ہے، یہ مطلب نہیں ہے اس کا۔ اس کا مطلب ہے البر، اصل نیکی یہ نہیں ہے، اس کی اصل روح اس کے بیک گراؤنڈ میں ہے۔ ظاہری نیکی بھی نیکی ہے۔ اگر کوئی شخص کہے کہ میں تو ظاہری نیکی کو نیکی نہیں سمجھتا، اصل تو اس کی روح ہوتی ہے، لہذا میں روح کو جیسے آج کل لوگوں کا پردہ جو ہے وہ آنکھوں کا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں جی پردہ تو آنکھوں کا ہوتا ہے، ظاہری کی کیا ضرورت ہے؟ تو شریعت جو ہے وہ ظاہر بھی ہے اور شریعت روح بھی ہے۔ جہاں شریعت ظاہر کا حکم لگاتی ہے وہاں پہ ظاہر کا بھی حکم نیکی کا لگتا ہے۔ لہذا جب حکم آ گیا کہ بیت المقدس سے منہ پھیر کے بیت اللہ کی طرف کر لیا جائے، تو یہ بات پہلے ہو چکی کہ 180 ڈگری پہ چینج کرنا تھا، منہ پھیرنا تھا 180 ڈگری پہ۔ ایسے نہیں تھا کہ یہاں کھڑے ہوئے ذرا سا یوں کر لیا، بلکہ پہلے شمال کی طرف تھا منہ، اور اس کے بعد جنوب کی طرف کرنا تھا کہ مدینہ سے مکہ جنوب میں ہے اور مدینہ سے بیت المقدس جو ہے بالکل شمال میں ہے۔ اور نماز کے دوران بھی لوگوں نے اپنے رخ پھیر لیے، امام وہاں سے چلا اور دوسری طرف آ گیا، کیونکہ اللہ کا حکم آ گیا تھا کہ اب منہ اس طرف نہیں کرنا بلکہ منہ بیت اللہ کی طرف کرنا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ظاہری شکل بھی اہم ہے، لیکن اصل بات وہ ظاہری شکل نہیں ہوتی، اصل اس کے پیچھے ایک حکمت کار فرما ہوتی ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ ہم بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں تو بیت اللہ اللہ کا گھر ہے، کیا اللہ تعالیٰ اس میں رہتا ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ یا لوگ کہتے ہیں کہ بیت اللہ بھی تو پتھروں کا ایک کمرہ ہے، تو کیا مسلمان پتھروں کو پوجتے ہیں؟ وہ بھی پتھروں کا بنا ہوا ہے، وہیں وادی بطحا کے پتھر ہیں، سوائے حجر اسود کے جو جنت سے آیا، باقی تو سارے وہیں کے پتھر ہیں، عام پتھر۔ اس کو مرمت بھی لگتی ہے، اس کی تعمیر دوبارہ بھی ہوئی ہے، کئی دفعہ دوبارہ ہوئی ہے، اور مورخین لکھتے ہیں کہ 11 مرتبہ جو بیت اللہ ہے وہ اس کی تعمیر ہو چکی ہے۔ تو کہاں سے تعمیر ہوتی ہے؟ وہیں کے پتھر ہیں۔ تو کیا مسلمان پتھروں کو پوجتے ہیں؟ نہیں، اصل وہ نہیں ہے، اصل اس کے پیچھے روح ہے۔ یہ گھر اللہ نے انسانوں کے لیے بنایا ہے، ان اول بیت وضع للناس، لوگوں کو ایک مرکز دینے کے لیے کہ جس نے اللہ کی بندگی کرنی ہو وہ اس مرکز پہ آ جائے اور اس مرکز کی طرف منہ پھیر لے، تاکہ ایک مرکزیت مل جائے پوری انسانیت کو۔ اور یہ پوری بحث ہو چکی کہ مرکز انسانیت پہ امام انسانیت تشریف لائے تاکہ ساری انسانیت کو ایک مرکز مل جائے۔ امام انسانیت کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام، انی جاعلک للناس اماما، وہ وہاں سے تشریف لائے، جد الانبیاء، اور وہ انہوں نے آ کے وہاں پہ اس مرکز کو آباد کیا، اور اللہ تعالیٰ نے وہ مرکز انسانوں کو دیا ہے۔ تو ایک ظاہری بات ہے کہ ہمیں باہر صورت جب منہ کرنا ہے عبادت کے وقت
کو اسی قبلے کی طرف کرنا ہے جس کی طرف کرنے کا ہمیں حکم ملا. یہ ظاہری بات ہے کہ ہمیں جا کے طواف کرنا ہے تو اسی بیت اللہ کا کرنا ہے، چکر ہمیں وہیں کے کاٹنے ہیں. اگر ہمیں حکم ہے کہ آپ نے جا کے حجر اسود کو چومنا ہے تو ہم نے حجر اسود کو چومنا ہے. یہ ظاہری نیکی بھی نیکی ہے، لیکن کیوں ہے؟ اس کی روح وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں، یا وہ روح وہ ہے جو اللہ کا قرآن بتائے. روح اللہ کی بندگی ہے، روح اپنی وزڈم نہیں ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے یہی کہا تھا نا اس کو، حجر اسود کو مخاطب کر کے، کہ انی اعلم انک حجر، میں جانتا ہوں تو پتھر ہے اور نہ تو فائدہ دے سکتا ہے نہ تو نقصان کر سکتا ہے. اور میں نے اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے چومتا ہوا نہ دیکھا ہوتا تو میں تجھے کبھی نہ چومتا. ما قبل تو کبھی بھی تمہیں نہ چومتا. تو چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چوما ہے تو ہم نے بھی چومنا ہے، بات ختم ہوگی. تو ظاہری نیکی بھی نیکی ہے، وَلَكِنَّ الْبِرَّ، لیکن اصل نیکی کیا ہے؟ اصل نیکی کا پورا خاکہ بتایا ہے. اصل نیکی کے اندر نیت بھی ہوتی ہے، ایمان ہوتا ہے، باطن بھی ساتھ، انٹینشن جو ارادہ وہ بھی، اور اس کے ساتھ عمل کی ظاہری صورت بھی، اور پھر اس عمل کا جو معاشرے کے ساتھ تعلق ہے وہ بھی. یہ سارے شامل ہوتے ہیں تو وہ نیکی بنتی ہے. یہ آیت یہ بتاتی ہے وَلَكِنَّ الْبِرَّ، نیکی کیا ہے؟ دیکھیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ نیکی کا کوئی جزئی تصور، کوئی جزوی تصور وہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے. اس میں آپ آگے تفصیل دیکھیں گے، اس میں سب سے پہلے ایمان کی بات کی گئی، ایمان کے بعد مال کی بات کی گئی، اور مال کے بعد ان اخلاقیات کی بات ہے جو انسان کے دوسرے انسانوں کے ساتھ تعلقات ہوتے ہیں، جو باہمی طور پر جن اخلاقیات کی ضرورت پڑتی ہے وہ یہ سارے مل کے نیکی بنتی ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولئک الذین صدقوا، یہ سارا جو کمپریہنسو اور جامع تصور ہے نیکی کا، جن لوگوں نے اس کو قبول کیا ہے اور اس کو اپنے کردار میں شامل کیا ہے، وہ ہیں سچے یہ اس بات میں، اس دعوے میں کہ وہ نیکی کر رہے ہیں. وگرنہ جو نیکی کا تصور آپ نے بنایا ہو، خود ساختہ نیکی کا تصور یا جزوی تصور، یہ بات تو ہم ہمیشہ کرتے ہیں نا کہ اسلام کمپلیٹ پیکج ہے، ادخلوا فی السلم کافہ، پک اینڈ چوز کوئی نہیں ہے اس میں. کوئی اپنی مرضی سے یہ کہے، کوئی کسی خاص طرح کے جنتر منتر کو نیکی قرار دے دے، خاص طرح کا حلیہ بنا کے بیٹھنے کو نیکی قرار دے دے، خاص طرح کی کوئی مراقبے اور ریاضت اور مجاہدے کے نظام کو نیکی قرار دے دے کہ یہ نیکی ہے، وہ نیکی نہیں ہوگی. نیکی کا کوئی جزوی تصور اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں. یہ ہے نیکی. کیا نیکی ہے؟ من آمن باللہ، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس کا ایمان اللہ پر ہو. اب ایمان کیا ہے؟ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب و عمل بالجوارح، کہ زبان سے اقرار کرنا اور دل سے تصدیق کرنا اور پھر اپنے کردار سے اس کا اظہار کرنا، یہ ہے ایمان. اور جس کا اللہ پر ایمان ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں بس اللہ کو مانتا ہوں اور اس کی زندگی میں، اس کے کردار میں پتہ ہی نہ چلے کہ وہ اللہ کو مانتا ہے کہ نہیں مانتا. توحید یہ نہیں ہے کہ وہ کہے کہ میں اللہ کو ایک مانتا ہوں. توحید یہ ہے کہ وہ اللہ ایک اللہ کی مانتا ہو، پھر وہ توحید پہ ہے. اور یہ اس کو اقبال نے اس کو توحید فکری اور توحید عملی کہا ہے. یعنی ایک ہوتی ہے توحید فکری طور پر یہ سمجھنا اللہ ایک ہے، اللہ سب کچھ کرتا ہے، اللہ پیدا کرنے والا اللہ، مارنے والا اللہ، سورج چاند اس کے کنٹرول میں، مدبر کائنات اللہ، سب کچھ اللہ کرتا ہے بھی وہ یکتا، اپنی صفات میں یکتا، اپنے اسماء میں یکتا، اپنے کاموں میں یکتا. لیکن اس کو ماننے کے باوجود انسان عملی طور پر توحید کا قائل نہیں. علماء نے تو اس کو 3 قسموں میں بیان کیا ہے نا، کہ ایک توحید الوہیت ہے، ایک توحید ربوبیت ہے، ایک توحید اسماء و صفات ہے. تو توحید ربوبیت توحید ذات کہہ لیں، توحید اسماء و صفات
وہ اللہ تعالیٰ کی توحید صفات ہیں، اور تیسری جو توحید فی العبادت ہے، توحید الوہیت اصل میں توحید فی العبادت ہے، جو بندگی کے کرنے کے کام انسان نہیں کرتا، اگر وہ انسان نہیں کرتا تو وہ موحد نہیں ہے۔ وہ اقبال کی چھوٹی سی نظم ہے کہ زندہ قوت تھی جہاں میں یہی توحید کبھی، آج کیا ہے فقط ایک مسئلہ علم کلام۔ ہم علمی طور پر اور فکری طور پر سمجھتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، نہیں ہے، عین ذات، غیر ذات، صفات اور ذات کا تعلق، یہ ساری بحثیں ہم خوب جانتے ہیں، لیکن وہ توحید جو کردار کے اندر شامل ہونی تھی وہ نہیں ہے۔ تو ایمان باللہ کا مطلب توحید کا اپنے کردار میں شامل ہونا بھی ایمان کے اندر شامل ہے، کہ جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہے وہ دور سے پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا، اس کا حلیہ بتاتا ہے اس کا اللہ پر ایمان ہے کہ نہیں ہے، اس کی ہر چیز بتاتی ہے، اس کی ایک ایک حرکت بتاتی ہے کہ اس کا اللہ پر ایمان ہے کہ نہیں ہے۔ وہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک دفعہ ہمارے جاننے والے ہیں، وہ اسلامیات کے لیکچرر کا انٹرویو دینے گیا پبلک سروس کمیشن، انہوں نے خود مجھے بتایا، یعنی جو کینڈیڈیٹ تھا، وہ کہتا ہے کہ میں جا کے بیٹھا ہوں تو مجھے ایکسپرٹ نے یہ سوال کیا کہ تم مسلمان ہو؟ اسلامیات کے پروفیسر کا انٹرویو دینے گیا ہے، سوال وہ کرتا ہے کہ تم مسلمان ہو؟ کہتا میں نے کہا ہاں الحمدللہ میں مسلمان ہوں۔ تو اس نے کہا ثابت کرو کہ تم مسلمان ہو۔ بس وہ کہتا ہے کہ یہ جو ثابت کرنے میں ہی آدھ پون گھنٹہ لگ گیا کہ میں مسلمان ہوں۔ بات سمجھے؟ جس کی زندگی میں توحید ہو، جس کی زندگی میں اسلام ہو، اس کو ثابت کرنے اور کروانے کی ضرورت نہیں پڑتی، دور سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کس مذہب اور کس روایت کو ماننے والا ہے، یہ کس خدا پر ایمان رکھنے والا ہے، یہ دنیاوی خداؤں پر ایمان رکھنے والا ہے یا اللہ پر ایمان رکھنے والا ہے، اس کے کردار سے پتہ چلنا چاہیے۔ تو زندہ قوت تھی جہاں میں یہی توحید کبھی، آج کیا ہے فقط ایک مسئلہ علم کلام، روشن اس ضوء سے اگر ظلمت کردار نہ ہو، خود مسلمان سے ہے پوشیدہ مسلمان کا مقام۔ مسلمان کو پتہ ہی نہیں میں کیا تھا۔ روشن اس ضوء سے اگر ظلمت کردار نہ ہو، انسان کے کردار کے اندھیرے اگر اس توحید کی روشنی سے منور نہیں ہوتے تو مسلمان کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ وگرنہ وہ جو توحید ربوبیت ہے اور توحید اسماء و صفات ہے، اس کو تو مشرکین مکہ بھی مانتے تھے، اس کو تو تاریخ کا ہر مشرک مانتا تھا۔ نہیں تھی تو یہی عملی توحید نہیں تھی۔ لہذا اقبال آگے چل کے کہتے ہیں اس نظم میں نے اے میر سپاہ تیری سپاہ دیکھی ہے، قل ہو اللہ کی شمشیر سے خالی ہے نیام، آہ اس راز سے واقف ہے نہ ملا نہ فقیہ، کہ وحدت افکار کی بے وحدت کردار ہے خواہ۔ فکر کی توحید لے کے پھرتے رہو، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ توحید اس کا فائدہ ہے جو انسان کو اس کے کردار میں ہو۔ تو سب سے پہلی وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ، نیکی کیا ہے؟ اس کی پہلی صفت یہ ہے من آمن باللہ، اللہ پر ایمان، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر ایمان۔ اب یہ ویسے تو ایمان یہاں پہ صرف 5 چیزوں پر ایمان کا ذکر کیا ہے، اور ویسے یہ سمجھنا چاہیے کہ ایمان کے بارے میں جب بھی بات ہو، لوگوں نے سورہ بقرہ کی ایک پیچھے آیت ایک گزر چکی ہے جس کے بارے میں میں نے عرض کیا تھا کہ لوگوں نے وہاں سے وحدت ادیان کا فلسفہ کشید کرنے کی کوشش کی ہے، اور بہت ساری آیات ایسی ہیں جہاں پہ اللہ پر ایمان کا ذکر ہے، آخرت پر ایمان کا ذکر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا ذکر نہیں۔ سورۃ الحدید کی آیت ہے، اس میں صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا ذکر ہے، اللہ پر ایمان کا اور آخرت پر ایمان کا ذکر نہیں۔ تو ایمان اصل میں مرکب ہے، ایمان مفرد نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے۔ ایمان قابل اعتبار ہے اپنے تمام اجزاء کے ساتھ، اگر اس کا کوئی ایک جز بھی مفقود ہوگا تو وہ ایمان قابل اعتبار ہی نہیں۔ کوئی شخص کہے میں توحید کو مانتا ہوں، جنت دوزخ کو مانتا ہوں، میں آخرت کے دن کو مانتا ہوں، سوال و جواب کو مانتا ہوں، سب کچھ مانتا ہوں، قرآن کو مانتا ہوں، سب کو مانتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا، تو اس کا باقی سارا ایمان بھی ناقابل اعتبار ہے۔
یہ نہیں کہا جائے گا کہ وہ اتنے % مومن ہیں، یہ نہیں کہا جائے گا کہ وہ آدھے عقائد کو مانتا ہے آدھے کو نہیں مانتا تو آدھا مومن ہے آدھا نہیں ہے، یہ نہیں کہا جائے گا، بلکہ اس کا کوئی بھی ایمان قابل اعتبار نہیں ہے جب تک وہ مکمل اس مرکب ایمان کو نہیں مانتا۔ لہٰذا یہاں جو 5 چیزیں ہیں ویسے تو یہ مکمل ایمان، لیکن اگر کوئی چیز، کوئی ایمانیات کی چیز جس کا ذکر کسی ایک جگہ پہ ہو یا نہ ہو، صرف اللہ پر ایمان کی بات بھی ہو تو اس میں رسولوں پر ایمان بھی آئے گا، اس میں آخرت پر ایمان بھی آئے گا، اس میں کتابوں پر ایمان بھی آئے گا، فرشتوں پر ایمان بھی، ہر چیز پر ایمان اس کے اندر شامل ہوگا، اور وہ سارے امور غیبی جو ہمیں نظر نہیں آتے، والذین یؤمنون بالغیب، بغیر دیکھے مان لینا، یہی ایمان کی علامت ہے۔ اور اللہ پر ایمان، آخرت کے دن پر ایمان۔ مشرکین مکہ کے بارے میں اللہ کریم نے قرآن پاک کے اندر جگہ جگہ پہ جو ان کی وجہ بتائی ہے نا ان کے شرک کی، ان کی وجہ، سب سے بڑی وجہ یہی تھی کہ ان کو آخرت سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ ان کو یہ تو سمجھ میں آتا ہے، یہ تو دنیا کا ہر دہریہ بھی مانتا ہے کہ اس نے مر جانا ہے، موت کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ انکار ہے تو موت کے بعد جی اٹھنے کا ہے، آخرت کے دن کا ہے، یہ بات کسی کی سمجھ میں نہیں آتی۔ مر گئے، مٹی ہو گئے، من یحیی العظام وہی رمیم، اذا متنا وکنا ترابا ذلک رجع بعید، یہ ہے اصل ان کا مسئلہ۔ ہڈیاں گل سڑ گئیں، گلی سڑی ہڈیوں کو دوبارہ کون زندہ کرے گا؟ اور مر کے مٹی ہو گئے پھر دوبارہ آئیں گے، یہ کیسے؟ یہی بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی۔ اور سب سے بڑا جو شرک کی وجہ قرآن پاک نے بیان کی ہے ان کے آخرت کے دن پر ایمان نہ ہونا۔ جس شخص کا آخرت کے دن پر ایمان ہے اس کی زندگی کا تو رنگ ڈھنگ ہی اور ہوگا۔ سورہ بقرہ کی ابتدا میں وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ فرمایا ہے کہ ایسا ایمان کہ سامنے نظر آ رہی ہو آخرت، اس طرح کا ایمان اگر ہوگا تو پھر انسان کے طرز عمل کے اندر تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے۔ ہر عمل سے پہلے اگر انسان کو معلوم ہو کہ مجھے اس کا بدلہ دیا جانا ہے، مجھے ہر عمل من یعمل فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا، نیکی چاہے ہو، چاہے ذرہ بھر نیکی ہو چاہے ذرہ بھر برائی ہو، وہ اس کو پا لے گا۔ اگر ہر شخص کا یہ ایمان ہوگا تو اس کے طرز عمل اور اس کے کردار کا تو فرق ہوگا۔ یہی تو فرق ہے مومن کا اور کافر کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، طرز زندگی بدل جاتا ہے ایمان کی وجہ سے۔ مومن کے لیے یہ قید خانہ ہے، پورا نظام حیات ڈفرنٹ پرسیپشن، اور جو کافر ہے اس کے لیے پرسیپشن ہی ڈفرنٹ ہے۔ جب اس کا پرسیپشن ڈفرنٹ ہے تو اس کے لیے طرز زندگی مختلف ہوگا۔ لہٰذا ایمان سارے کا سارا مرکب ایمان اس کو قبول کرنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان، آخرت پر بھی ایمان، اللہ پر بھی ایمان، اور اس پہ پہلے بڑی تفصیل ہو چکی۔ اب آگے 3 جو باتیں کہی گئی ہیں، والملائکۃ والکتاب والنبیین، یہ تینوں آپس میں جڑی ہوئی۔ جو شخص، ویسے تو سارا ایمان جڑا ہوا ہے، دیکھیں جو فرشتے پر ایمان نہیں رکھتا وہ کہے کہ میں کتاب پر اور نبی پر ایمان رکھتا ہوں، تو جبریل نکل گئے تو کتاب کہاں ہوئی؟ نزل بہ الروح الامین، یعنی لے کے آنے والے، انہ لتنزیل من رب العالمین، یہ رب تمام جہانوں کے رب العالمین کی یہ نازل کردہ کتاب ہے۔ نازل بہ الروح الامین، لے کے آنے والا فرشتہ ہے۔ اگر فرشتوں پر ایمان نہیں ہے تو درمیان میں سے جبریل غائب ہو گیا تو قرآن کتاب کیسے رہ گئی؟ علی قلبک، اور نازل کہاں ہوئی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر۔ اگر نبی کو نہیں مانتا کوئی تو کتاب اور فرشتے کو ماننے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر کوئی فرشتے کو نہیں مانتا تو کتاب اور نبی کو ماننے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور اگر کوئی شخص کتاب کو نہیں مانتا تو فرشتے اور نبی کو ماننے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے کہ جبریل امین تو کتاب لے کے آئے ہیں۔ لہٰذا یہ تینوں جڑے ہوئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر قرآن نازل ہوا ہے، اور یہی وہ بات ہے جو میں بار بار
دہراتا ہوں اس لیے کہ ہم سب کو یہ سمجھ لینی چاہیے کہ قرآن نازل ہوا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب پر، دل پر، اور دل کی بات کون جانتا ہے؟ سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا۔ تو ہمیں کیسے پتا چلا کہ یہ قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر نازل ہوا؟ فرشتے پر ایمان رکھ لیا، کتاب پر ایمان رکھ لیا، نبی پر بھی ایمان رکھ لیا۔ کون سی کتاب؟ آسمان سے یہ چھپی چھپائی آئی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر نازل ہوئی ہے۔ لہذا دل پر نازل ہونے کے بعد ہمیں تو پتا چلا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے۔ آپ نے بتایا کہ یہ قرآن ہے تو قرآن بنا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلے ہوئے الفاظ پر ایمان ہوگا تو اس کا مطلب ہوگا کہ کتاب پر ایمان ہے۔ جس شخص نے اس میں شک ڈال دیا یا شک کر لیا کہ میں قرآن کو تو مانتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پتہ نہیں صحیح ہے کہ نہیں صحیح، وہ کہتے ہیں قرآن تو یقینی ہے، حدیث پر ایمان ظنی ہے، عجیب و غریب اصطلاحات استعمال کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو قرآن سے الگ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اللہ کے بندو، قرآن تو قرآن بنتا ہی اس وقت ہے جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں کہ یہ قرآن ہے، وگرنہ وہ دل پر نازل ہوا، وہ ہمیں کیا پتا کو کیا نازل ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلا تو پتا چلا کہ یہ قرآن ہے۔ اگر آپ کی زبان اقدس سے نہ نکلتا تو ہمیں پتہ ہی نہ چلتا۔ اس لیے علماء کرام نے کہا ہے کہ حجت اول قرآن سمجھنے والوں، اصل میں حجت اول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس ہے۔ حجت اول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے۔ آپ نے جو فرمایا تو قرآن بنا، تو اصل حجت اول تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ یہ تینوں چیزیں جڑ کے ایک ایمان بنتی ہیں، والملائکۃ والکتاب والنبیین۔ ایک کو آپ درمیان میں سے سکپ کر دیں، چین بنتی نہیں، یونٹ بنتا ہی نہیں۔ یونٹ بنتا ہی تب ہے جب یہ سب کے اوپر آپ ایمان رکھیں گے، تو تب جا کے یہ ایمان مکمل ہوا ہے، اور یہ ایمان ہے عمل کی بنیاد۔ یہ یعنی بنیاد بنی ہے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، عمل کی بنیاد نیت ہے۔ نیت کا تعلق بھی باطن سے ہے، دل سے ہے، اور ایمان کا تعلق باطن سے بھی ہے، ظاہر سے بھی ہے۔ تو نیکی اگر کوئی شخص کرنا چاہتا ہے تو اس کو سب سے پہلے ایمانیات کے اس نظام کے ساتھ وابستہ ہونا پڑے گا۔ اگر وہ ایمانیات کے اس نظام کے ساتھ وابستہ نہیں ہوتا اور اس سے وابستہ ہوئے بغیر وہ خدمت خلق کر لے، وہ دنیا کی بڑی سے بڑی نیکیاں کر لے، اگر وہ اس سسٹم کے ساتھ منسلک نہیں ہوا تو اس کی کوئی نیکی اللہ کے ہاں قبول نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ کافر جو نیکی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی نیکی کا بدلہ، جس کے پاس یہ ایمان کا نظام نہیں ہے، وہ اگر کوئی نیکی کرتا ہے تو چونکہ اس کی بنیاد کوئی نہیں ہے تو اس کو نیکی کا اجر دنیا میں اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو روزی دیتا ہے، اس کی روزی بڑھا دیتا ہے، اس کو دنیا میں اس کا فائدہ ملتا ہے، لیکن جب وہ قیامت کے دن اللہ کے دربار میں پیش ہوگا تو اس کے پاس ایک نیکی بھی نہیں ہوگی، کیونکہ وہ اس بنیادی نظام ایمانیات کے ساتھ وابستہ نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیکی کے اس تصور کو، اس جامع تصور کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت ہو گیا انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے اور بشرط زندگی اگلے درس میں اسی مضمون کو جاری رکھیں گے۔ اللہ تعالی مجھے اور آپ کو اسلام والی زندگی اور ایمان والی موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔